السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں جی بالکل۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے دھنک اور اس کی مصنفہ ہیں رابعہ خان۔ قسط نمبر 3۔ رامیش اور جنید گل کے ساتھ کچن میں کھڑے باہر کے سنجیدہ سے ماحول سے خوف زدہ تھے۔ اسفند لالا کہاں ہیں؟ رامیش نے ہلکی سی آواز میں پوچھا تو جنید نے لا علمی کے باعث کندھے اچکا دیے۔ کیا ہمیں روح آپی کو بتا دینا چاہیے؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا، لیکن گل کی جانب سے اسے کندھے پر ایک تھپ پڑی تھی۔ پاگل ہو کیا؟ اسے کیوں پریشان کر رہے ہو بتا کر؟ پہلے ہی یہاں سب پریشان ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ابھی ان کی بحث چل ہی رہی تھی کہ داخلی دروازے سے اسفند داخل ہوا، سیاہ جینز پر بھوری جیکٹ پہنے، فریش سا۔ وہ آ کر ارمغان کے عین سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ سب نے ایک ساتھ ہی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسفند، مجھے کوئی میں رامین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں ماموں۔ اور ارمغان کی بات تو منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ فرقان جو پیچھے ہو کر بیٹھے تھے اگلے ہی پل سیدھے ہو بیٹھے۔ فاطمہ اور افغان نے بے یقینی سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ کچن سے جھانکتے رامیش، جنید اور گل اپنی جگہ چم سے گئے تھے، اور رامین وہ پتھر کی ہوئی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ساکت ہو گئی تھی۔ اسفند، دماغ درست ہے تمہارا؟ کیا کہہ رہے ہو یہ؟ سب سے پہلی دہاڑ فرقان کی جانب سے موصول ہوئی تھی۔ اس نے انتہائی سکون سے چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا تھا، پھر مسکرا کر ارمغان کی طرف دیکھا جو ساکت بیٹھے تھے۔ ماموں، آپ کو مجھ جیسا داماد اس پورے شہر میں تو کیا اس پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ کیا ہوا جو رامین کا رشتہ وہاں نہیں ہو سکا؟ وہ لوگ قابل نہیں تھے اس کے، لیکن میں اپنے گھر کی عزت رکھنا چاہتا ہوں ماموں۔ میں بہت عزت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں رامین سے۔ اس سعادت مند بچے نے بہت بری طرح فرقان کا دماغ گھما دیا تھا۔ ان کا بس چلتا تو اسے بھگو بھگو کر مارتے۔ کیا آپ کو بھروسہ نہیں مجھ پر ماموں؟ اس نے ان کی جانب چھائی گہری خاموشی دیکھ کر بہت سکون سے پوچھا تھا، لیکن پھر اگلے ہی پل وہ ساکت رہ گیا۔ وہ اسے اٹھا کر خود سے لگا رہے تھے، وہ شاید رو بھی رہے تھے۔ یکدم ہی لاؤنج میں زندگی سی دوڑ گئی تھی۔ فرقان نے گہرا سانس لیا تھا۔ اس اسفند کے بچے کو تو وہ بعد میں دیکھنے والے تھے۔ اب افغان بھی اٹھ کر اسے گلے لگا رہے تھے۔ جنید، رامیش اور گل خوشی سے تمتماتے چہرے لیے رامین کی جانب بڑھے تھے۔ فاطمہ بیگم اب روتی ہوئی رامین کو ساتھ لگا رہی تھی۔ انہوں نے بہت تکلیف دیکھی تھی رامین کے رشتے کو لے کر۔ اب اس تکلیف کا ازالہ ہو رہا تھا، ازالہ ہونے جا رہا تھا، بھلا وہ خوش کیوں نہ ہوتے۔ لیکن انہوں نے اچانک ایسے انکار کیوں کر دیا رشتے سے؟ جب سب لاؤنج میں ایک ساتھ بیٹھے تو رامیش نے پوچھا۔ اسفند نے بہت معصومیت سے کندھے اچکائے تھے، جیسے اسے کیا پتا ہو سکتا تھا بھلا۔ رامین فاطمہ کے ساتھ اٹھ کر جا چکی تھی اور سب مرد حضرات کو گل چائے پیش کر رہی تھی۔ آج ان کے چہروں سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ میری بیٹی کو بہت خوش رکھنا اسفند، وہ بالکل پھولوں جیسی ہے۔ میں اسے تمہیں سونپ رہا ہوں، بہت جلدی میں سونپ رہا ہوں، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ تم ہی اس کے لیے بہترین انتخاب تھے، تم ہی لائق تھے اس کے۔ ارمغان نے کہہ کر اسے ایک بار پھر سے گلے لگایا تو وہ آسودگی سے مسکرا دیا تھا۔ اسے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے اتنی جلدی اس رشتے کے لیے قبول کر لیا جائے گا۔ جب محفل برخاست ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فرقان بھی اجازت لیتے اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ پھر انیکسی کا دروازہ بند کرتے ہی وہ کھولتے ہوئے اس کی جانب مڑا۔ کیا تھا یہ سب، اور کیا کیا ہے تم نے جاوید کے ساتھ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے انکار کر دیا رشتے سے، بس۔ کندھے اچکا کر مزے سے کہا تو فرقان کا دل کیا اپنا سر دیوار میں مار لیں، جیسے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ باز آ جاؤ تم اسفند، جب پتہ ہے تو پھر پوچھ کیوں رہے ہیں؟ مجھے اس مسئلے سے ایسے ہی ڈیل کرنا تھا۔ وہ اگلے ہی پل اس کے قریب چلے آئے تھے، پھر غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہلکا سا مسکرائے۔ وہ پانی کی بوتل منہ کو لگائے ہی ان سے کندھے اچکا کر پوچھنے لگا تھا کہ کیا بات ہے، رامین کو پسند کرتے ہو تم؟ اور اگلے ہی پل پانی اس کے منہ سے ابلا تھا۔ اس نے کھانستے ہوئے بے یقین سے سر اٹھا کر فرقان کی جانب دیکھا۔ پاگل انسان، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ لیکن آپ کو کیسے پتا؟ چل اب زیادہ بند مت، شادی ہے اگلے ہفتے تمہاری، تیاری کر لو۔ اور ہاں، اگر رامین کو ذرا بھی تکلیف ہوئی تو سانول کا اگلا ہدف تم ہوگے۔ اسے بے یقین انیکسی میں چھوڑ کر وہ باہر کی جانب بڑھے تو اس نے جھرجھری لے کر آستین سے منہ صاف کیا، پھر مسکرا دیا۔ یہ لالا کو کس نے بتا دیا؟
اب کوئی اسے کیا بتاتا کہ لالا اس کا باپ تھا۔ رامین سن ہوئی اپنا سانولا سا سراپا سنگھار آئینے میں تک رہی تھی۔ اسفند جیسا وجیح بندہ اسے کیسے پسند کر سکتا تھا؟ کہاں وہ مضبوط سا اونچا مرد اور کہاں وہ معمولی سی شکل و صورت کی قابل قبول سی لڑکی؟ کیا بھدا جوڑ تھا! کیا دیکھ لیا تھا ایسا اسفند نے اس میں؟ وہ اب اپنا ایک ایک نقش چھو کر محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اس نے بے دردی سے اس ایک آنسو کو رگڑ ڈالا تھا۔ اسفند پر اس ایک لمحے میں اتنا غصہ چڑھا کہ حد نہیں۔ اگر وہ سامنے ہوتا تو ایک زوردار تھپڑ کھینچ مارتی اسے۔ سحر آدمی، بدتمیز، جاہل، گنجے کبوتر۔ اس سے زیادہ گالیاں وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے کفایت شعاری سے بھرپور کام لیتے ہوئے انہی پر اکتفا کرنا ضروری سمجھا۔ معصوم لوگوں کو اپنی ہی گالیوں کی ایک لغت تیار کرنی چاہیے، جس میں ان کے طرح معصوم لفظ ہو، جنہیں بول کر شرمندگی بھی نہ ہو اور آگے والے پر اپنا غصہ بھی اتر جائے۔ گنجا کبوتر، پہاڑی بکرا، ہذیانی مرغا، جنگلی خر، اور بھی بہت۔ بس انسان کو ذرا تخلیقی بننے کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور انسان تخلیقی تب ہی ہوا کرتا ہے جب وہ غصے میں ہو۔ رامین اس وقت شدید غصے میں تھی، اسی لیے بہت اعلیٰ قسم کے القابات اس کی نگاہوں کے سامنے گردش کرنے لگے تھے۔ اس نے تھک کر اپنا ماتھا سنگھار آئینے سے ٹکایا اور آنکھیں موند گئی۔ اسے پتا تھا کہ وہ اسفند کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی، وہ چاہے تب بھی نہیں۔ اس کی سرمئی آنکھوں کی سنجیدگی انسانوں کو خائف کیا کرتی تھی۔ بھلا وہ نازک سی لڑکی کہاں تک اس سے لڑ سکتی تھی؟ اس سے صرف ایک ہی مقابلہ کر سکتی تھی، اور وہ تھی لالا رخ۔ اس کے علاوہ اسفند کے سامنے کسی کا بھی بات کرنا محال تھا۔ اسی صبح وہ بالوں کو جوڑے میں باندھے کچن میں کھڑی سمیرہ بیگم کے ساتھ ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے آف وائٹ رنگ کی لمبی قمیص زیب تن کر رکھی تھی، جس کے نیچے سے ہم رنگ پجامہ ہلکا سا جھلک رہا تھا۔ وہ ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی جب گمسم سی ناشتے کے سامنے براجمان رمشا پر نظر پڑی۔ کالج کا سفید لباس زیب تن کیے، اونچی پونی میں بال سمیٹے، بالکل تیار، لیکن تھکی ماندی سی۔ اس نے بغور اسے دیکھا تھا، پھر اس کے سامنے ناشتہ رکھ کر اسے ہلایا تو وہ کسی خیال سے جاگی، چونک کر اس کی جانب دیکھا اور پھر الجھ کر ناشتے کی جانب متوجہ ہوئی۔ یہ رمشا کا انداز نہیں تھا، وہ کبھی اس طرح خاموش نہیں بیٹھا کرتی تھی، لیکن کل سے اس کے ہونٹوں پر چپ کا تالا پڑا تھا۔ اور کسی کو یہ بات محسوس ہوئی یا نہ ہوئی ہو، لیکن لالا رخ کو اس کی خاموشی بہت چبھی تھی، کیونکہ وہ خاموشی سے خوف زدہ تھی، ایسے جیسے وہ کسی بات سے ڈری ہوئی ہو، خائف ہو۔ اس نے ایک آخری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر سمیرہ کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ ارسل تو اس کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس جا چکا تھا۔ رامین کی شادی کب تک ہے بیٹے؟ سمیرہ بیگم نے کپ میں چائے اڈیلتے ہوئے اس سے پوچھا تو وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی آنٹی، اگلے ہفتے سے ہے اس کی شادی، تیاری وغیرہ تو مکمل ہو چکی ہے، لیکن اب بھی کچھ کام رہتے ہیں۔ اس نے پراٹھے کا نوالا توڑ کر منہ میں رکھا تھا، پھر چونک کر ساتھ سے اٹھتی رمشا کو دیکھا۔ رمشا، ناشتہ تو ٹھیک سے کر لو بچے، یہ کیا، چائے اور آملیٹ تو جوں کا توں ہی رکھا ہوا ہے۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی سمیرہ بیگم بول اٹھی تھی۔ رمشا نے بہت بیزاریت سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ امی، میرا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا ہے ناشتہ کرنے کا، میں کالج میں کچھ لے کر کھا لوں گی، اس نے ہاتھ ہلا کر کہا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ان دونوں نے ایک ساتھ اس کی جانب دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو ہوتا کیا جا رہا ہے، کل شام بھی کچن میں کھڑے کھڑے کانپنے لگ گئی تھی۔ میں نے پوچھا بھی تو کہنے لگی کہ کھانا نہیں کھایا، شاید اسی لیے بی پی لو ہو رہا ہے، کھاتی بھی نہیں ہے ٹھیک سے۔ ان کے کہنے پر اب کے اس کے ابرو بے اختیار ہی سکڑ گئے تھے۔ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ اس نے بے ساختہ ہی ٹیبل پر رکھا تھا۔ آنٹی، کوئی آیا تھا کیا کل گھر میں؟ اس کے پوچھنے پر سمیرہ سر ہلا کر بے خبر سی بتانے لگی تھی۔ ہاں، کل زرتاج اور اس کے بھائی آئے تھے۔ کیوں؟ انہوں نے چونک کر ایک دم پوچھا تو وہ جلدی سے مسکرائی۔ میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی آنٹی، کام کی وجہ سے بھی اکثر طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے نا، شاید رمشا بھی اسی وجہ سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہی ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کالج کا کام زیادہ ہو، لڑکیاں ہو جاتی ہیں ایسی چڑچڑی اور بیزار، اس نے سکون سے کہہ کر بھاپ اڑاتا چائے کا کپ لبوں سے لگایا تھا۔ اڑتی بھاپ کے پار سمیرہ بیگم کے چہرے پر پھیلا فکر مند سا تاثر زائل ہو گیا تھا، لیکن تحلیل ہوتی بھاپ کے اس پار اس کا چہرہ لمحے بھر کو تفکر سے تمتما اٹھا تھا۔ کچھ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، کیونکہ کچھ باتوں کا وجود ہی مشکوک ہوا کرتا ہے، کچھ باتوں کا ہونا ہی ناگواری کا احساس دلاتا ہے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس ناگواریت نے اس کا احاطہ بہت تیزی کے ساتھ کیا تھا۔
وہ شیر افغان کے ساتھ چلتا ان کی کسی بات پر سنجیدگی سے گردن ہلا رہا تھا، پھر ان کے ساتھ لفٹ کے باہر رک کر کچھ بات کرنے لگا۔ وہ دونوں ابھی ابھی میٹنگ برخاست ہونے پر باہر نکلے تھے اور اب اس سے اپنے آفس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یکایک لفٹ کے اندر قدم رکھتا ارسل افغان بری طرح چونکا تھا۔ اندر وہ بہت انداز سے تیار ہو کر کھڑی ہوئی تھی، گویا ابھی ابھی کسی فوٹو شوٹ سے فارغ ہوئی ہو۔ شیر افغان نے ایک سنجیدہ نگاہ ارسل پر ڈالی تھی اور دوسری زرتاج پر۔ وہ اب انہیں سلام کرنے لگی تھی، جس کا جواب انہوں نے انتہائی خشک سے انداز میں دیا تھا۔ ان کے اتوار دیکھ کر بھی زرتاج کی ڈھیٹ مسکراہٹ مدھم نہیں پڑی تھی۔ ارسل کو تو اس بندھی ٹائی میں اپنا حلق گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی تھی۔ لفٹ میں پھیلی بدنما اور دم گھونٹتی خاموشی نے ارسل کو اس ٹھنڈ میں بھی پسینے پسینے کر دیا تھا۔ شیر افغان کی برف سی سرد مہری اچھے اچھوں کو سیدھا کر دیا کرتی تھی، اور وہ تو پھر ان کا اپنا بیٹا تھا، ان سے بخوبی واقف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ انہیں زرتاج ایک آنکھ نہیں بھاتی، انہیں اس جیسی بچھ بچھ جانے والی لڑکیاں ہرگز بھی ہضم نہیں ہوا کرتی تھیں۔ لفٹ کا دروازہ اگلے ہی پل کھلا تو ارسل کو کچھ سانس آیا۔ وہ زرتاج پر ایک بھی نگاہ غلط ڈالے بغیر شیر افغان کے ساتھ باہر کی جانب بڑھا تھا۔ زرتاج لفٹ کے اندر کھڑی رہ گئی، پھر دروازہ بند ہونے پر مسکرائی۔ بہت زہریلی مسکراہٹ تھی وہ، کڑواہٹ سے بھرپور۔ آہستہ سے کچھ گنگناتی ہوئی وہ اب اپنا فون نگاہوں کے سامنے کرتی کچھ نمبر ڈائل کر رہی تھی، پھر فون کان سے لگا کر ہولے سے مسکرا کر چہرے پر آتی لٹ کان کے پیچھے اڑ سی۔ کیا تم نے اس کی بہن کو ہراساں کیا سائم؟ اور اگر کیا بھی ہے تو ٹھیک سے کیا ہے نا؟ اس کی مسکراہٹ اب بہت کاٹدار سے تاثرات میں بدل گئی تھی۔ یوں لگتا تھا گویا اس کی نگاہوں سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی ہوں۔ وہ جو بھی لائحہ عمل طے کر رہی تھی وہ بلا شبہ بہت بھیانک تھا۔ دوسری جانب شیر افغان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا وہ ایک فائل پر جھکا چند اہم نکات کی نشاندہی کر رہا تھا، جب شیر افغان کی آواز پر چونکا۔ یہ لڑکی ہمارے آفس میں کیا کر رہی ہے ارسل؟ ان کا سرسراتا سا لہجہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کو سنسناتا ہوا گزرا تھا۔ بابا مجھے نہیں پتا۔ تو پتا کرو اور آئندہ مجھے یہ اس آفس میں دکھائی نہ دے۔ بے وقت اور بیکار جگہوں پر دکھنے والے لوگ کبھی کبھی خوشحالی کا اندیا لے کر نہیں آتے، وہ صرف تباہی اور بربادی کے ضامن ہوا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہو نا تم؟ اس نے تیزی سے سر اس بات میں ہلایا تھا، بھلے اس سے اچھا اور کون سمجھ سکتا تھا اس بات کو، اور اسے بے تکلف ہونے کی ضرورت ہرگز بھی نہیں ہے۔ میں کبھی بے تکلف نہیں ہوا بابا۔ اور ایسے کہتے ہوئے وہ 25 نہیں 5 سال کا لگ رہا تھا۔ میں نے یہ نہیں کیا، یہ تو گندے بچے کرتے ہیں نا۔ اس کی شکل بالکل اسی طرح کا نقشہ کھینچے ہوئے تھی، لیکن شیر افغان کے نقوش میں پھر بھی نرمی نہ گھلی۔ ان کی سرد آنکھیں سرد ہی رہیں۔ سب کچھ تمہاری ڈھیل کی وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ تم کس قسم کے مرد ہو۔ ایک عورت کو ٹھیک سے جواب نہیں دینا آتا تمہیں۔ اگر یہ بات لالا رخ کو پتہ چلی تو وہ بہت ہرٹ ہوگی ارسل، اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگے بابا۔ لیکن کوئی اندھا بھی بتا سکتا ہے کہ وہ تم میں دلچسپی لیتی ہے، اور اس بات پر اس کا چہرہ کانوں کی لوؤں تک سرخ پڑ گیا تھا۔ یہ آخر بابا کو کس نے بتا دیا تھا؟ اس نے ضبط سے گہرا سانس لے کر بیچارگی سے سر اٹھایا تھا، پھر انہیں دیکھا۔ میں نے بہت بار سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن بس ارسل مجھے پتا ہے کہ تم نے اسے کیسے سمجھایا ہوگا۔ میری ایک بات دھیان سے سنو، جب گھر بساتے ہیں نا، تب ہوا کے بہت سے سرد اور بے رحم تھپیڑے ہمارا گھر بکھیر دینے کے در پہ ہوتے ہیں۔ تب ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے ارسل، تب ان تھپیڑوں کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہونا پڑتا ہے، انہیں منہ توڑ جواب دینا پڑتا ہے، اور کئی سالوں تک بنا تھکے یہ کام بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دینا ہوتا ہے۔ تب جا کر کہیں گھر بستے ہیں، زندگیاں چلتی ہیں، اور 2 انسان اپنا گھر بچا پاتے ہیں۔ یہ صرف لالا رخ کے کرنے سے نہیں ہوگا، مجھے اس کا پتہ ہے، وہ ڈٹ کر مقابلہ کرے گی، لیکن تم جیسا بزدل انسان ضرور کہیں نہ کہیں ہمت ہار جائے گا۔ ان کی آخری بات اسے کہیں بہت اندر تک زخمی کر گئی تھی۔ آپ میرے کردار پر شک کر رہے ہیں بابا؟ شک نہیں کر رہا ارسل، لیکن ایسا کوئی بھروسہ بھی نہیں کر رہا تم پر۔ تم ایک کمزور اعصاب رکھنے والے ڈرپوک انسان ہو۔ جس عمر میں تمہیں ایک کڑا محافظ ہونا چاہیے، اس عمر میں تمہاری حفاظت کرنی پڑ رہی ہے مجھے۔ بھلا اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتی ہے میرے لیے؟ میرا قصور نہیں ہے اس میں بابا۔ اس کی آواز لرزی تھی۔ وہ 25 سالہ مضبوط جوان تھا، لیکن اس کی آواز لرز رہی تھی۔ وہ آج بھی کہیں اس تاریک بیسمنٹ میں قید تھا، اس اندھیرے تہہ خانے میں وہ بچہ کہیں آج بھی چھپ کر رو رہا تھا۔ جو روتے ہیں نا ارسل، ہمارے یہاں انہیں مرد نہیں سمجھا جاتا، عورت سمجھتے ہیں لوگ انہیں۔ کیا تم اتنے کمزور ہو کہ اس ذرا جتنی لڑکی سے ڈر جاؤ؟
نکل بھی آؤ بس اپنے اس ٹراما سے، ختم کرو اس قصے کو۔ کچھ نہیں ہوتا تمہارے چند سخت جملوں سے، کوئی نہیں مرتا۔ تم جتنا حساس ہوگے اتنا ہی یہ خوف تمہارے اندر جڑ پکڑ جائے گا۔ مرد بنو، مرد بن کر جیو۔ اس نے گلابی پڑتی آنکھوں کو بمشکل جھپکایا اور پھر سر ہلاتا وہاں سے اٹھ آیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور حلق میں بہت سی گرہیں ابھرنے لگی تھیں۔ تھکے قدموں سے چلتا وہ اپنے کیبن میں چلا آیا تھا، پھر سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھا رہا۔ اگلے ہی پل ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ آمنہ کو دی گئی تکلیف ایک بار پھر سے کھرچنے لگی تھی۔ پھپھو کی اذیت نے بہت دنوں بعد آج اس کے اندر سر اٹھایا تھا۔ لالا رخ کے ساتھ ہوئی زیادتی کو سوچ کر وہ نئے سرے سے تکلیف میں گھرنے لگا تھا۔ اس نے اس شادی کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن اس کی کوششیں رائے گا گئی تھیں۔ اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح آمنہ تکلیف سے بچ جائے، لیکن وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ کسی طرح وہ پھپھو کے وجود سے بہتا خون روک سکے، لیکن وہ تو اس میں بھی نامراد ہی رہا تھا۔ اس نے ہمیشہ سب کو ہر قسم کی تکلیف سے بچانے کی کوششیں کی تھیں۔ اس نے انہیں حفاظت سے رکھنے کے لیے خود کو بہت تھکایا تھا، لیکن آخر میں بزدل کون تھا؟ وہی تھا۔ آخر میں ڈرپوک کون تھا؟ وہی تھا۔ آخر میں عورتوں کی طرح وہی رو رہا تھا۔ تلخی سے ہنستے ہوئے اس نے سر جھٹکا تھا، پھر آستین سے گلابی نم آنکھیں صاف کیں۔ وہ نہیں دے سکتا تھا کسی کو بھی تکلیف، وہ کسی کو اذیت کا شکار کر کے چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور یہی اس کی کمزوری تھی۔ اس کی کمزوری نے اسے زندگی کے گزرتے ہر برس میں بے حد اذیت کا شکار کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ مضبوط نہ بھی ہوں تب بھی خود کو فولاد ظاہر کریں، یہ تو کم از کم آپ کو کرنا ہی چاہیے، اور وہ بھی یہی کر رہا تھا، لیکن وہ اس سب میں بری طرح سے شکست کا سامنا کر رہا تھا۔ اس کے اوپر گزرتا ہر لمحہ بہت بھاری اور بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ کاش کہ کوئی اسے سمجھ سکتا۔ اسے جانے کیوں رخ اس وقت بہت شدت سے یاد آئی تھی۔ ہاں، اسے پہلی بار آمنہ نہیں بلکہ رخ یاد آئی تھی، اور اپنے اس خیال سے بے خبر ارسل اب لالا رخ کی نم آنکھوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، بالکل خاموشی کے ساتھ۔ وقت نے اسے گردن ترچھی کر کے بہت اداسی سے دیکھا تھا۔ دوسری جانب افغان کے لاؤنج میں بیٹھے رامش، جنید اور گل کسی بات پر کہکہا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ اسی وقت لاؤنج میں اسفند داخل ہوا تو ان تینوں کے بلند کہکہے ساکت ہو گئے۔ لالا آ گئے ہیں، اب ذرا تمیز سے ہنسے۔ وہ کیسے بھلا منہ پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا ہی اور بس۔ وہ تینوں بھی اگلے ہی پل سیدھے ہوئے تھے۔ اس نے یہاں وہاں فاطمہ بیگم کو تلاشا اور پھر اگلے ہی پل اوپر کو جاتے زینوں کی جانب بڑھ گیا۔ اوپر سے اترتی بے خبر رامین سے اس کی مٹ بھیڑ ہوئی۔ وہ ریشمی دوپٹے کو بمشکل سر پر جماتی قریب سے نکلنے ہی لگی تھی کہ اسفند کی آواز پر رک گئی۔ مامی کہاں ہے؟ رامین نے خواہ خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ اسفند کے لبوں پر بڑھتی مسکراہٹ جلدی سے سمٹی تھی۔ وہ برابر میں خالدہ خالہ کے گھر گئی ہیں، اس نے کہہ کر نیچے اترنے کے لیے پر تولے، لیکن وہ ایک بار پھر اسے روک گیا۔ میرا ایک کام کر دیں گی آپ؟ جناب، لاؤنج میں بیٹھے تینوں ہی بے ساختہ کھنکارے تھے۔ اسفند کی ایک نگاہ پر جلدی سے چہرے دوسری طرف کو پھیر گئے، جیسے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ مجھے میری ایک کتاب ڈھونڈ دیں گی آپ؟ میں نے مامی کو دی تھی لیکن انہوں نے پتہ نہیں کہاں رکھ دی ہے، مجھے مل نہیں رہی۔ اس کا مطالبہ ان تینوں نے بھی بخوبی سن لیا تھا، اسی لیے جنید کی حصہ ظرافت پھڑکی تھی۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے کون سا کتاب پڑھ کر لالا کو رستو بن جانا ہے؟ بچوں سب بہانے ہیں رامین آپی سے بات کرنے کے۔ اس کی سرگوشی پر گل اور رامش کھی کرنے لگے تھے۔ دوسری جانب رامین نے جھنجھلا کر اسفند کی جانب دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو میں کتاب ڈھونڈنے والی لگتی ہوں آپ کو۔ کون سی کتاب ہے؟ اور اتنی بھی کیا لاپرواہی کہ آپ سے ایک کتاب بھی نہ سنبھل سکی؟ چاچی کو وہ کتاب دے دی، ان سے تو اپنا آپ نہیں سنبھلتا اس عمر میں، آپ کی کتابیں کہاں سنبھالتی پھریں گی وہ؟ کہاں کا غصہ کہاں اتر رہا تھا، نہیں بلکہ ٹھیک جگہ ہی اتر رہا تھا۔ ایک کتاب ہی تو کھوئی ہے۔ اسفند کی مدھم سی آواز پر رامین کو اور ہی غصہ آیا تھا۔ اچھا پھر خیر ہے، ایک کتاب ہی تو کھوئی ہے، اب جب تک کوئی اور کتاب پڑھ لیں، اس نے اب کے صاف جواب دیا تھا، پھر کر کے زینے اترنے لگی۔ پتہ نہیں وہ کون تھا جو ایک کتاب کے نہ ملنے پر رو رہا تھا، کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ اور زینے سے اگلا قدم اتارتی رامین ٹھہر ہی تو گئی تھی۔ لائبریری میں پھیلی وہ مدھم زرد رات جیسے اگلے ہی پل ہر جانب تحلیل ہو کر بکھرنے لگی تھی۔ اسفند جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا، اسفند کو معلوم تھا کہ وہ کس جانب اشارہ کر رہا تھا۔ رامین ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑی تھی۔ اسفند نے گردن ہلکی سی ترچھی کی تھی، پھر ہولے سے بولا،
مجھے بس یہ یاد نہیں آ رہا کہ وہ لاپرواہ تھا کون جو اس رات اپنی کتاب کے نہ ملنے پر رو رہا تھا۔ مجھے بس اس لاپرواہ سے ایک بات کہنی تھی۔ وہ 2 زینے اتر کر اس سے 1 زینے کے فاصلے پر رک گیا تھا۔ رامین سانس رو کے تک رہی تھی اسے۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں ہلکورے لیتی نرمی کے ساتھ گھلی ہلکی سی شرارت نے اسے الگ ہی رنگ دے دیا تھا۔ وہ ایک کتاب کے کھو جانے پر رونے والی لڑکی اپنی ذات کے کھو جانے کا سودا کرنے چلی تھی۔ زیادتی کر رہی تھی وہ، پھر زیادتی روکنے والے کو ڈانٹ بھی رہی تھی۔ ظلم نہیں۔ وہ مسکرایا تھا بہت ہلکے سے۔ اسی پل داخلی دروازے سے فاطمہ بیگم داخل ہوئی تو رامین جلدی سے پلٹ کر سرخ چہرہ لیے دوسری جانب بنے اپنے پوشن کی طرف بڑھ گئی۔ فاطمہ بیگم نے پہلے اسے جاتے دیکھا، پھر سوالیہ نگاہوں نے اسفند کا سامنا کیا۔ وہ مسکراتا ہوا ان کے عین سامنے آ رکا تھا۔ فاطمہ بیگم اس کی مسکراہٹ سمجھتی تھی، اسی لیے چپکے سے وہ خود بھی متبسم ہوئی تھی۔ مامی مجھے کام تھا آپ سے۔ ہاں کہو۔ میرے دوست کے گھر والوں کو دعوت دینے کے لیے ان کے گاؤں جانا ہے، چلیں گی نا آپ؟ اس نے پوچھا تو فاطمہ بیگم نے سر اس بات میں ہلایا، پھر اس سے وقت اور جگہ پوچھنے لگی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھنے لگا تو رامش کے سوال پر رک گیا۔ آپ کی تو کتاب کھو گئی تھی نا لالا؟ کچھ سوچ کر وہ اگلے ہی لمحے مسکرایا تھا، پھر بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ میری نہیں، کسی اور کی کتاب کھوئی تھی، شاید مل گئی ہو اب تک۔ میں اتنا لاپرواہ نہیں۔ چلتا ہوں مامی۔ اس کی زومانی بات کو وہ تینوں نہیں سمجھ سکتے تھے، نہ ہی فاطمہ بیگم سمجھ سکتی تھی، بلکہ اس کی اس بات کو زینوں کے اس پار کھڑی لڑکی سمجھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے لمحے بھر کو رکا، پھر چہرہ گھما کر زینوں کی جانب دیکھا جہاں وہ سن ہوئی کھڑی تھی۔ ایک پل کے لیے ان دونوں کی نگاہیں ملی تھیں اور اس ایک نگاہ میں وہ اسے بہت سے راز سونپ کر آگے بڑھ گیا تھا۔ رامین سے کھڑے رہنا محال ہو گیا تھا۔ اس کے جیسے رگوں پہ میں وہ 2 سرمئی نگاہیں حلول کر گئی تھی۔ اس نے بمشکل گہرا سانس لیا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ آئی۔ یہ اسفند کیا تھا آخر؟ شام کی سیاہی پھیلی تو بھاری پردے گرا دیے گئے، سردیوں کی سوگاتیں ہر جانب بکھرنے لگیں اور زرد کمکمے روشن کر دیے گئے۔ رخ نے مسکرا کر دادی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، پھر اندر داخل ہو گئی۔ دادی اپنی مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر جائے نماز پر ہی براجمان تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ وہ پاس چلی آئی، پھر ان کے ساتھ دبیز قالین پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے پیار کیا تھا۔ آپ آج کمرے سے باہر ہی نہیں آئیں دادی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ اس کی متفکر سی سرگوشی پر وہ جھریوں زدہ چہرہ لیے مسکرائی تھی۔ ایسے بچوں کی طرح مسکراتی ہوئی وہ بہت پیاری لگتی تھی۔ رخ کو ہمیشہ ان پر بے طرح پیار آیا کرتا تھا، بس آج کچھ طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی، اسی لیے باہر آنے کا دل نہیں کیا۔ ویسے بھی بوڑھوں کا کیا ہے، ایک جانب بھی پڑے رہیں تو گھر کے نظام زندگی میں کیا فرق پڑتا ہے۔ انہوں نے تسبیح چوم کر نگاہوں سے لگائی تھی، پھر کچھ پڑھ کر رخ پر پھونکا۔ وہ مسکرا کر ان کے قریب ہوئی تھی۔ دادی میں یہاں لیٹ جاؤں؟ ان کی گود کی جانب اشارہ کیا تو وہ نہال ہی ہو گئیں۔ جیسے انہیں ارسل پیارا تھا ویسے ہی انہیں رخ بھی بہت پیاری تھی۔ انہوں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنی گود میں لٹایا تھا، پھر اس کے چہرے پر آتی لٹ کو پرے کر کے اس کی سبیح پیشانی چومی۔ لالا رخ آپ مسکرانے لگی تھی۔ دادی مجھے آپ سے ارسل کے بارے میں کچھ بات کرنی تھی، اس نے آہستہ سے کہا تو اس کی جانب چہرہ جھکا کر دیکھنے لگیں۔ نازنین پھپھو کے انتقال کے بعد ارسل کو کیا ہو گیا تھا دادی؟ اس کی بات سن کر وہ بری طرح چونکی تھیں، پھر اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو رخ نے گہرا سانس بھرا۔ مجھے ارسل نے بتایا تھا دادی، وہ ان کی وجہ سے کافی ڈسٹرب رہے تھے۔ دادی نے ایک بہت سرد آہ بھری تھی۔ جوان خوبصورت بیٹی کا دکھ آج بھی کہیں دل کو اندر تک زخمی کر دیا کرتا تھا۔ انہوں نے آنکھوں میں جمع ہوتی نمی کو انگلی کی پوروں پر چنتے اداسی سے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ نازنین سے بہت مانوس تھا ارسل، اس کے بغیر جیسے ادھورا تھا وہ۔ کسی کے ساتھ نہیں بنتی تھی، لیکن نازنین میں جان تھی اس کی۔ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا اور پڑھنا لکھنا، غرض ہر چیز نازنین سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی تھی ارسل کی۔ پھر جب ان کی آواز اس آخری جملے پر کانپی تھی، رخ کا دل گھٹنے لگا۔ اس کی آنکھیں بہت تیزی سے اداسی کی گرفت میں آنے لگی تھی۔ پھر جب وہ مر گئی تو ارسل کی زندگی گویا ختم ہی ہو گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی بند کنویں میں قید ہو گیا ہو، سانس تک نہیں آتا تھا اسے، اس قدر نازنین کا غم توڑ گیا تھا۔ کافی عرصے تک اس کی ذہنی حالت درست نہیں رہی تھی، اسے چیزیں یاد نہیں رہتی تھیں، بیٹھے بیٹھے باتیں کرنا بھول جاتا تھا۔ کتنے وقت تک خوابوں سے خوفزدہ ہو کر اٹھا تھا وہ۔
آج بھی یقین ہے مجھے کہ ان خوابوں نے پیچھا نہیں چھوڑا ہوگا اس کا۔ اپنی پھپھی کا خون میں لت پت جسم دیکھ کر، اسے مٹی کے نیچے دفن ہوتا دیکھ کر، اس کے گداز سے وجود کو سرد پڑتا دیکھ کر ارسل کے اندر خوف نے بسیرا کر لیا۔ وہ ہر اس بات سے خوف زدہ ہونے لگا جو کسی کو تکلیف پہنچانے کا باعث بنے۔ اس نے عام بچوں کی طرح لڑنا چھوڑ دیا، پھر وہ کھیل کھیلنا چھوڑ دیا جو کسی بھی طرح کے جھگڑے کو دعوت دیتا ہو۔ دادی کے آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے اور اس کے اپنے آنسو دادی کے لباس میں جذب ہو رہے تھے۔ شیر بہت غصہ ہوتا تھا اس پر، وہ بزدل ہو گیا تھا نا رخ، اور پٹھانوں میں تو بزدلی کو گناہ عظیم تسلیم کیا جاتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ اس نے باپ کے سامنے، بلکہ کسی کے بھی سامنے رونا ترک کر دیا۔ ہمیں لگا وہ ٹھیک ہو گیا ہے، ہمیں لگا کہ وہ زندگی کی جانب پلٹ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا لالا رخ۔ دادی کی سانس بتاتے بتاتے اکھڑنے لگی تھی۔ ایک دن پھر میں نے اسے تاریک تہہ خانے میں چھپ کر روتے دیکھا۔ وہ گھٹنوں کو سینے سے لگائے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس دن مجھے پتا چل گیا کہ وہ تو آگے بڑھا ہی نہیں تھا، بس اس نے اپنی کمزوری پر خول چڑھا لیا تھا۔ جیسے ہم زیورات پر سونے کا پانی چڑھا کر خود کو سب کو دھوکہ دیتے ہیں نا روح، اسی طرح وہ خود کو، ہم سب کو، نازنین کو دھوکہ دینا سیکھ گیا تھا۔ اس نے اپنا خوف ڈھکنا سیکھ لیا۔ اس نے بہت کچھ خود میں قید کیے رکھا ہے بچے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آج بھی اس خوف کے زیر اثر بہت کچھ برداشت کر رہا ہوگا۔ بتاتا نہیں ہے وہ الگ بات ہے، لیکن ارسل آج بھی اسی تہہ خانے میں بند ہے بیٹے۔ انہوں نے تھک کر سانسیں لیتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کی تھی، پھر جھک کر رخ کو دیکھا تو مسکرا دی۔ وہ اب اٹھ کر دادی کا گیلا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ ارسل کا بہت خیال رکھا کرو رخ، میرا پوتا بہت نازک ہے، جلدی ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ اس کی اس کمزوری کے باعث اس سے کبھی نفرت نہ کرنا۔ اس نے ان کا ہاتھ دبا کر انہیں یقین دہانی کروائی تھی کہ اس کا بہت خیال رکھے گی۔ اچھا کھانا کھائیں گی آپ؟ میں رمشا کو بھی بلانے جا رہی ہوں۔ صبح سے کمرے میں گھسی بیٹھی پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، اور سونے پر سہاگا آنٹی میری امی کی طرف گئی ہوئی ہیں تو وہ محترمہ بالکل بھی باہر نہیں نکل رہی۔ وہ اب تیز تیز بولتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو دادی نے ایک آسودہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھا۔ کیا ہوا جو ان کا پوتا اتنا مضبوط نہیں تھا جتنی مضبوط اور طاقتور رخ تھی؟ انہیں یقین تھا کہ وہ اسے ضرور ٹھیک کر دے گی۔ وہ باہر آئی اور پھر کچن کی سمت بڑھ گئی۔ یکایک اندر سے آتی دبی دبی چیخ کی آواز پر وہ ٹھٹک کر رکی تھی، پھر ایک جھٹکے سے کچن کے اندر چلی آئی۔ ایک سوکھا سا لڑکا رمشا کے انتہائی قریب کھڑا کوئی سرگوشی کر رہا تھا، اور رمشا انتہائی خوفزدہ ہوئی آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اگلے ہی پل سپاٹ ہوئی تھی، کنپٹی میں دوڑتا لہو جیسے ابل پڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی شرٹ پیچھے سے جکڑی اور اسے اپنی طرف گھسیٹا۔ اگلے ہی پل ایک زوردار گھونسا اس نے لڑکے کے جبڑے پر مارا تو وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی جانب لڑکا۔ وہ اس بے وقت کی افتاد پر بری طرح گھبرایا تھا۔ رمشا بھاگ کر اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے لہو رنگ آنکھوں سے لڑکے کو دیکھا، یوں جیسے اسے چیر پھاڑ دے گی، پھر آگے بڑھ کر اس کے پیٹ میں گھٹنا پوری قوت سے مارا تو وہ تکلیف سے بل کھاتا زمین پر گر پڑا۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے گھر میں قدم رکھنے کی اور پھر رمشا کو ہراساں کرنے کی؟ وہ اس پر جھکی، پھر اسے گریبان سے جکڑ کر گھسیٹتی ہوئی لاؤنج میں لے کر آئی۔ اس کے بازوؤں میں جیسے جنوں بھوتوں کی سی طاقت بھر گئی تھی۔ لڑکے نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن روح کی پروفیشنل گرفت سے چھٹکارا پانا آسان نہیں تھا۔ لاؤنج سے گھسیٹ کر داخلی دروازے تک وہ اسے مارتی ہوئی لے کر گئی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ اس پر خالص پشتوں میں گرج بھی رہی تھی۔ انسان غصے میں ہو تو اپنی مادری زبان میں ہی کلام کیا کرتا ہے، وہ بھی اس پر گالیوں کی برسات کرتی اس پر پوری طرح سے حاوی ہو چکی تھی۔ ایک رامین تھی کہ جسے ڈھنگ سے ایک گالی دینی بھی نہیں آتی تھی، اور ایک رخ تھی جس نے خود سے عہد باندھ رکھا تھا کہ وہ اس زمین میں دفن تو ہو جائے گی لیکن کبھی ظلم برداشت نہیں کرے گی۔ رامو کاکا شور سن کر داخلی دروازے کی جانب دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ دادی بھی گھبرا کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی، پھر اسے لڑکے کو مارتے دیکھ کر اپنی ہی جگہ ٹھہر گئیں۔ رامو کاکا بھی پھٹی آنکھوں سے اس کے چلتے ہاتھ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کسی لڑکی کو اس طرح لڑتے اور اتنے سخت الفاظ کا استعمال کرتے نہیں دیکھا تھا۔ لڑکے نے ایک دو دفعہ اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن وہ ہر دفعہ اتنی پھرتی سے اس کا وار روکتی تھی کہ وہ مزید بوکھلا جاتا تھا۔ اسے گھر سے لات مار کر باہر پھینکنے کے بعد وہ اندر کی جانب مڑی تو رمشا بے ساختہ ہی بھاگتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پھر اسے چمٹ گئی۔ اس نے اپنے سرخ پڑتے ہاتھوں سے اس کی پیٹھ تھپ تھپائی تھی، پھر اسے خود سے الگ کیا۔ اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر مضبوطی سے کھڑا کر رکھا تھا۔ یہ لڑکا کون تھا رمشا؟
और रिमशा एक बार फिर से फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैंने पूछा ये कौन था? उसकी आवाज तेज से बुलंद हुई थी। रिमशा ने आंसुओं से भीगी आंखें उठाकर उसे देखा था। जरताज का भाई था वो, और रूह की पेशानी पर पड़ा हर बल ढीला पड़ गया था। लब अगले ही पल भींच गए थे और अबरू तन गए थे। जरताज, उसने अपने दांत पीसे थे। अब के लाउंज पे रिमशा दादी के साथ लगी बैठी थी और लाला रुख उसके बिल्कुल मुकाबिल, टांग पर टांग चढ़ाए। ये लड़का कब से तंग कर रहा है तुम्हें रिमशा? उसकी बेलचक सी आवाज पर रिमशा ने रो रो कर हलकान होती निगाहें उठाई थी। फिर गीली सांस अंदर को खींचकर कहने लगी, पहले भी एक दफा वो मुझे ऐसे ही हरासा करके गए थे, किचन में ही। उसका सांस बेतहाशा चढ़ा हुआ था और खौफ से आवाज तक लर्ज रही थी। लाला रुख की सर्द निगाहें उसका सांस खुश्क किए दे रही थी। उसने कभी रुख को इतना संजीदा और सपाट नहीं देखा था। क्या कह रहा था पहले ये तुमसे, और अभी क्या बकवास की है उसने? दादी भी अब की सवालिया निगाहों से रिमशा का फक चेहरा तक रही थी। उसने पहले हलक में जमा होती बहुत सी गिरहें निगली और फिर बेहद हल्की सी आवाज में कहने लगी, वो पहले भी यही कह रहे थे कि मैं अरसल भाई से कहूं कि वो आपको छोड़ दें और जरताज से शादी कर लें। वो मुझे धमका कर गया था कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो वो मुझे खराब कर देगा, वो मुझे खानदान भर में बदनाम कर देगा, वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। उसकी ये बात सुनते ही रुख का चेहरा सुर्ख हुआ था। उसने जब्त से गहरा सांस लेते हुए जैसे बहुत सा उबलता तैश दबाया था। दादी अब फिर से रिमशा को साथ लगाती बहुत बेचैन सी नजर आ रही थी। उसकी बातें सुनने के बाद जैसे वो भी खौफजदा हुई थी। फिर हैरान होकर कहने लगी, जरा शर्म नहीं आई उन बेगैरत लोगों को अपनी ही खाला के घर में नकब लगाते हुए? खुदाया, हम तो कभी शक भी नहीं कर सकते थे उन पर। कैसा वक्त वारिद हो चला है या अल्लाह। और ये जरताज, ये लड़की तो मुझे शुरू से ही एक आंख नहीं भाती। अगले चंद पल कोई कुछ ना बोला। लाउंज में महज रिमशा की दबी दबी सी सिसकियां वक्फे वक्फे से सुनाई दे रही थी। फिर अगले ही पल रुख गहरा सांस लेती आगे को झुकी, हथेलियां बाहम मिलाकर कोहनियां घुटनों पर जमा ली। मेरी बात अब ध्यान से सुनो रिमशा। उसने कभी किसी की इस कदर सर्द आवाज नहीं सुनी थी। उसे रूह से एक पल को खौफ आया था। सुबह तुम अपने वक्त पर ही कॉलेज जाओगी, रामू काका के साथ जाकर उन्हीं के साथ वापस आओगी। कॉलेज के बाद कहीं भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं तुम्हें। आंटी, शेर बाबा या फिर अरसल को बताकर परेशान करने का भी कोई फायदा नहीं। इसीलिए इस मसले से मैं खुद निपट लूंगी। वो अब तुम्हें तंग नहीं करेगा, और अगर करेगा तो वो अपनी कब्र खुद तैयार करेगा। बाकी वो उठ खड़ी हुई थी। रिमशा और दादी ने एक साथ ही सर उठाकर उसे देखा था। डरने की कोई जरूरत नहीं किसी से भी। आराम करो तुम। आज दादी के साथ इनके कमरे में सो जाओ, अकेले नहीं सोना। सुबह सब ठीक ठाक उठेंगे, कुछ नहीं हुआ, ओके? उसका गर्म जोश था, वालेहानापन इस पल बिल्कुल मफकूद था। वो संजीदा सी मुख्तसिर बात करके आगे बढ़ी तो रिमशा ने बेख्तियार दादी की जानिब खाइफ निगाहों से देखा। दादी, भाभी मुझसे नाराज हैं क्या? उसे रुख के ऐसे रवैये पर यकीन नहीं आ रहा था। दादी ने मुस्कुराकर उसके बालों पर हाथ फेरा था, फिर बहुत आहिस्तगी से बोली, वो रुख है ना रिमशा, उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है। वो बैक वक्त अभी बहुत सी बातों पर गुस्सा है, बहुत सी बातों पर दुखी है, और बहुत सी बातों को वो अभी दुरुस्त नताइज के साथ समझ नहीं पा रही। जब वो उन सब के साथ अपना मामला दुरुस्त कर लेगी तो तब जरूर तुमसे बात करेगी। अभी अगर उसने तुमसे मजीद कोई बात की तो वो अपने अल्फाज से जख्मी कर देगी तुम्हें। दादी की वजाहत पर उसने सुर्ख सी हैरान आंखें फैलाई थी। मैंने कुछ नहीं किया है दादी, मेरा कोई कसूर नहीं इस सब में। मुझे पता है मेरी जान, उन्होंने नरमी से कहकर एक बार फिर उसे खुद में भींचा था। लेकिन ये जो फाइटर लोग होते हैं ना, इनका गुस्सा अलग किस्म का होता है। ये अपने हाथ इस्तेमाल करने के आदी होते हैं। ये जवाब अक्सर अपनी जिस्मानी तकनीक और ताकत से दिया करते हैं। ऐसे लोग जुल्म बर्दाश्त नहीं करते और जुल्म पर खामोश रहने वालों को तो हरगिज भी कबूल नहीं करते। वो जानती है कि अगर तुमसे अभी बात करेगी तो तुम्हें तकलीफ पहुंचा देगी, इसीलिए अभी वो उठकर चली गई है। उसमें जो गुस्सा ताकत की सूरत उबल रहा है, कहीं वो तुम पर ना उतर जाए, इसीलिए उसने तुमसे मजीद कोई बात नहीं की। दादी ने बहुत सहूलत के साथ कहकर उसकी परेशानी दूर कर दी थी। उसने बहुत उदास होकर जीनों की जानिब देखा था, जहां से रुख अभी अभी गुजर के ऊपर की जानिब बढ़ी थी। मुझे डर लग रहा है दादी, मुझे भाभी से डर लग रहा है। वो चंद लम्हे तो खामोश रहीं, लेकिन फिर उनकी होले से उभरती आवाज ने उसे अगली ही साथ में बर्फ कर दिया था। वो खतरनाक है रिमशा, उसे डरना ही चाहिए। उन्हें आज उस पल उसी घड़ी अंदाजा हुआ था कि वो लड़की कितनी मजबूत और सर्द थी।
ظالم کے لیے کس قدر کاٹدار اور بے رحم تھی۔ وہ لڑکی جو ہر لمحہ کلکاریاں بھرتی تھی، جو ہر لمحہ گزرتی زندگی کو اپنی پوری شادابی کے ساتھ بسر کرنا جانتی تھی، وہی لڑکی اپنی ذات کے اندر کھپے رنگوں کی رنگینی میں بہت گہرائی تک زخمی تھی۔ اسے اندر کہیں ایسا زخم لگا تھا کہ جس کی نمائش بھی حرام تھی اس معاشرے میں۔ ہاں، کہیں اندر وہ لڑکی ایسی ہی تھی، عام لڑکیوں جیسی۔ لاؤنج میں اب ان کی بہت مدھم سی سرگوشی گونج رہی تھی۔ ان میں سمٹی رمشا کا خوف آہستہ آہستہ زائل ہونے لگا تھا، ایسا خوف جو پچھلے کئی دنوں سے اسے جمائے ہوئے تھا، اس وقت دادی کی نرم گرم سی آغوش میں پانی بن کر بہنے لگا۔ کچھ خوف ہوتے ہیں کہ جن کو محض نرمی زائل کر سکتی ہے، اور کچھ خوف کا علاج محض سختی ہوا کرتی ہے۔ اسی سختی نے لالا رخ کے خوف کو اس کے اندر سے اکھاڑ پھینکا تھا، اور شاید اسی سختی نے اسے تھوڑا سا کرخت کر دیا تھا۔ آفس سے واپس لوٹتے وقت سنسان سڑک پر جیسے ہر ذی روح اپنا وجود کھو چکا تھا۔ اس نے دھواں دھواں ہوتی آنکھوں سے نظر آتے منظر کو جذب کرنے کی کوشش کی تھی، پھر گہرا سانس لے کر گاڑی کو یوں ہی یک پڑتی تارکول کی بے رحم سی سڑک پر بے ہنگم دوڑاتا رہا۔ دل جیسے ہر شے سے اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ سامنے نظر آتی سڑک کی سخت سی ساخت پر گاڑی دوڑاتے ہوئے وہ خود کو بھی یہیں کہیں گم کر دینا چاہتا تھا۔ اوپر کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ چند ساعتیں گہرے گہرے سانس لیتی خود کو نارمل کرنے لگی تھی۔ اس کا سارا جسم لمحوں میں تپتے تانبے کی مانند سرخ ہو گیا تھا۔ گردن پر ابھرتی بہت سی پسینے کی بوندیں اس کے اندر مچی توڑ پھوڑ کا غماز تھیں۔ اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کی تھیں۔ اسکول کے وسیع و عریض میدان میں چند لڑکیاں اس پر جھکی اس کے چہرے پر اپنے جوتوں سے ضربیں لگا رہی تھیں۔ تکلیف کی شدت سے اس نے اپنی آنکھیں میچ رکھی تھیں، اور گٹھڑی کی صورت وہ مٹی سے میدان میں گر پڑی، بہت بے بس دکھ رہی تھی۔ ایک زوردار ضرب اس کے ہونٹ پر لگی تو خون کی ایک باریک دھار بہہ کر مٹی میں جذب ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھول دی، اس کا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ کچھ خوف ہوتے ہیں جو انسان کا پیچھا کبھی نہیں چھوڑا کرتے۔ اس روز میدان میں بے بسی سے پڑے رہنے کا خوف آج بھی کہیں اس کے اندر سانس لے رہا تھا۔ وہ مضبوط تھی، بہت دلیر اور دبنگ تھی۔ اب جب ظلم ہوتے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتی تھی تو اس کا جسم یوں ہی تپ کر بھنا جایا کرتا تھا۔ شاید وہ اس بچی کو اس ذلت سے بچا نہیں سکی تھی جو اس روز بہت بے بس سی میدان میں منہ کے بل گری ہوئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد وہ ہر ظلم کو روک لینا چاہتی تھی۔ وہ ہر ایک کو ایسی کسی بھی ذلت سے بچا لینا چاہتی تھی۔ ہاں، وہ ایسا ہی کرنا چاہتی تھی۔ ارسل نے گاڑی گھر کو جاتے راستے کی جانب موڑی اور پھر اداسی سے گہری ہوتی تاریکی میں خود بھی تاریکی کا ہی حصہ لگنے لگا، زخمی اور خاموش۔ رخ نے آگے بڑھ کر ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولا اور پھر خالی خالی نگاہوں سے خود کا عکس آئینے میں دیکھے گئی۔ اس کی آنکھوں میں ضبط کی سرخی ابھری تھی۔ بے اختیار اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو چھوا، ٹھیک وہیں جہاں اسے وہ ضرب لگی تھی۔ تکلیف آج بھی ہوتی تھی، زخم مندمل ہو کر بھی زخم ہی رہا کرتے تھے۔ ارسل نے خاموشی سے داخلی دروازہ کھولا اور پھر بنا چاپ پیدا کیے آگے بڑھ آیا، لیکن اس کا رخ اوپر کو جاتے زینوں کی جانب نہیں تھا۔ اس کا رخ تو گھر کے عقب میں بنے اس کھوکھلے تہ خانے کی جانب تھا کہ جس میں اس نے اپنے بچپن کا بہت سا حصہ گزارا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر زینوں کے دوسری طرف قدم رکھا اور پھر تاریکی میں ڈوبے دروازے کو دھکیل کر اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ وہ اب چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی، پھر گیلا چہرہ اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ جوڑے میں بندھے بال ہلکے سے ڈھلک کر گردن پر آ گرے تھے اور پانی کی چند بوندیں بہہ کر اس کی ٹھوڑی سے لڑک رہی تھی۔ ارسل سیاہ تہ خانے کے زینوں پر دھیرے دھیرے قدم دھرتا اتر رہا تھا۔ کوٹ اس نے باہر ہی صوفے پر ڈال دیا تھا اور ٹائی کی گرہ ڈھیلی ہو کر گردن کے ساتھ جھول رہی تھی۔ آستی نے پیچھے کی جانب مڑی ہوئی تھی اور بھوری آنکھیں اندھیرے میں بھی کسی کی آسودہ سی خوشبو محسوس کرتی اگلے ہی پل بند ہو گئی تھی۔ اس تاریک تہ خانے میں بسی نازنین کی خوشبو، اس کے لمس اور اس کے محبت سے بھرپور تاثرات نے اسے آج بھی زندہ کر رکھا تھا۔ وہ جب بھی اداس ہوتا تھا اسی تہ خانے کا رخ کیا کرتا تھا۔ لالا رخ نے خود کو وضو کے پانی سے بھگویا اور پھر آہستگی سے چلتی بیڈ کی جانب چلی آئی۔ شدید تیش کے وقت وضو کا بھگوتا پانی بہترین ہوا کرتا ہے، ایسا پانی جو انسانی وجود پر چڑھی کثافت اور گھٹن کی ہر گرد کو خود کے ساتھ بہا کر لے جاتا ہے۔ اس نے بھی اتنے عرصے کی محنت میں یہی سیکھا تھا۔ اب وہ بالوں کو جوڑے سے آزاد کرتی آہستہ سے اپنے بستر پر لیٹ رہی تھی۔ اس کی سیاہ جگمگاتی آنکھیں کھوکھلی سی دکھائی دیتی تھی۔ زخم کی تکلیف پر رونے میں قباحت نہیں رخ، اپنی کم ہمتی پر رونے میں قباحت ہے۔ جو کم ہمتی اور بزدلی پر رو دے وہ بھی بھلا کوئی انسان ہوا؟
اسفند لالا کی بہت عرصے پہلے کہی گئی بات اس کی سماعت میں گھلی تھی۔ زخم آنکھیں گلابی ہو گئیں، لیکن ان سے ضبط کا آنسو نہ ٹپکا۔ وہ مضبوط تھی، وہ نہیں روئے گی۔ اس نے مٹھی بھینچ کر خود کو بکھرنے سے روکا تھا۔ ارسل اب دیوار کے ساتھ لگ کر خاموشی سے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں تاریکی میں گھور رہی تھیں۔ پھر اس کے رخسار پر ایک آنسو پھسلا۔ اگر جو وہ نازنین کو ناک ہوتا تو وہ بھی آج شیر افغن، اسفند، فرقان، ہاں وہ بھی سب کی طرح مضبوط ہوتا، وہ بھی بے خوف اور نڈر ہوتا۔ لیکن وہ یہ سب نہیں تھا۔ اس نے ایک انسان کو کھونے کے بعد خود کے خوف میں پناہ لی تھی، اور جو اپنی ذات میں جڑ پکڑتے خوف میں پناہ لیتے ہیں وہ صدیوں تک اس قید سے رہائی حاصل نہیں کر سکتے۔ رخ نے چونک کر آس پاس دیکھا تھا۔ ارسل کو تو اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ وہ جلدی سے سیدھی ہو بیٹھی، پھر چہرہ گھما کر گھڑی کی جانب نگاہ پھیری۔ رات کے 10:30 بج رہے تھے، لیکن سردیوں کی راتیں ہونے کے باعث یوں لگتا تھا گویا رات کا آخری پہر چل رہا ہو۔ اس نے بے ساختہ ہی اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا اور پھر دوپٹے سے بے نیاز کھلے بالوں کو ہاتھ سے سمیٹتی تیز تیز زینے اترنے لگی۔ اس کا دل اچانک ہی بہت گھبرانے لگا تھا۔ ارسل اسے اس سب میں وہ بالکل بھول گیا تھا۔ ابھی وہ داخلی دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی کہ یکدم ٹھہر گئی۔ وہ زینوں کے اس پار سے بہت تھکا ماندہ سا آ رہا تھا۔ اسے یوں دوپٹے کے بغیر کھلے بالوں کے ساتھ کھڑا دیکھا تو چونک کر رک گیا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھہر گئے تھے، رک گئے تھے۔ برف ہوتے ٹائلز پر کھڑے وہ دونوں اس سمے برف کے مجسمے دکھ رہے تھے۔ اس برف سی دنیا میں اپنے خوف میں سمٹ کر زندہ رہنے والے دو مجسمے، سانس لیتے زندہ اور زخمی مجسمے۔ داخلی دروازہ کھلا ہونے کے باعث ایک سرسراتا جھونکا اندر کو داخل ہوا اور رخ کے بالوں کو اپنے ساتھ اڑا لے گیا۔ پلکوں کی باڑ پر آنسوؤں کے چند قطرے لیے اس کی سیاہ آنکھیں اتنی دور سے بھی جگمگا رہی تھیں۔ ان آنکھوں کی جگمگاہٹ نے ہی ارسل کا دل لمحے بھر کے لیے جکڑ لیا تھا۔ خوف کے پل صراط پر ایک جانب وہ کھڑی تھی تو دوسری جانب ارسل۔ ایک رونا جانتا تھا تو دوسرا خود کے آنسوؤں کو مٹھی بھینچ کر ڈانٹنا جانتا تھا۔ ایک نے اپنے خوف کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور دوسرے نے اسی خوف کو دھول بنا کر اڑا دیا تھا۔ فرق کہاں تھا بھلا؟ لیکن فرق تو تھا، بہت تھا، لیکن فرق سے کیا فرق پڑتا تھا؟ قلب تو کبھی بھی پلٹ سکتا تھا، کسی بھی ساتھ۔ وہ اگلے ہی پل دوڑتی ہوئی آئی اور بے اختیار ہی اس کے گلے لگ گئی۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ آنکھیں حیرت سے پھیل کر باہر آنے کو تھی۔ سانس تک رک گیا تھا۔ وہ ایڑیاں اونچی کیے آنکھیں موندے اس سے لگی رہی۔ اس کا دل بہت ڈر گیا تھا۔ اچانک ہی اسے دادی کی باتیں یاد آ گئی تھیں، لیکن پھر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اگلے ہی پل وہ خود اپنی بے ساختگی پر دنگ رہ گئی تھی، پھر ایک جھٹکے سے الگ ہوئی۔ وہ سانس تک روکے دیکھ رہا تھا اسے، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یہ تھوڑی دیر پہلے رخ نے کیا تھا۔ وہ اب چھوٹے بچوں کی طرح منہ میں انگشتے شہادت دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا تھا رخ؟ اس نے بے یقینی سے کہا تو وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، اس کی خوفزدہ سی آواز ابھری تھی۔ لالا رخ دی گریٹ ڈر گئی تھی، جھانسی کی رانی میمنے سے ڈر گئی تھی۔ پھر یہ کیا تھا؟ ارسل کی حیرت سے پھیلی آنکھیں اب تک رخ پر جمی تھیں، جو خود بھی تیزی سے پلکیں جھپکاتی خود کو کمپوز کر رہی تھی۔ سوری۔ اب یہ سوری کس لیے ہے؟ وہ جیسے بیزار ہوا تھا۔ میں نے بغیر اجازت کے آپ کو، اور اس کی اٹکتی زبان اگلے ہی پل رک سی گئی تھی۔ یاد آیا کہ وہ تو لالا رخ تھی۔ بیچاری سی صورت پر جھکے ابرو تن گئے، چہرہ جو پریشان حال سا دکھتا تھا اعتماد سے جگمگانے لگا۔ بال جو بکھر کر پشت پر گر رہے تھے اگلے ہی لمحے اس نے انگلیاں چلا کر ایک ادا سے لہرائے۔ اب لگ رہی تھی وہ جھانسی کی رانی۔ کیا کیا ہے میں نے؟ شوہر ہی ہیں نا آپ میرے، اگر میں نے آپ کو گلے لگا لیا تو اس میں کیا ہو گیا؟ مجھے تو کوئی شرمندگی نہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اصولاً تو اسے شرمندہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ڈھٹائی زندہ باد۔ جی ہے مجھے مسئلہ، اور ٹھیک ٹھاک قسم کے تحفظات ہیں مجھے تو۔ ارسل جل بھن ہی تو گیا تھا اس کے پینترا بدلنے پر۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے قریب آئی تو ارسل بے ساختہ ہی پیچھے کو ہوا، ایک ہاتھ حفاظتی طور پر سینے پر بھی رکھا تھا۔ محتاط سی آنکھیں رخ پر ہی جمی تھیں۔ ڈر گئے کیا آپ؟ شرارت سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ سوال کیا تھا اس نے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ سدھر جائیں رخ آپ، تھوڑی سی وہ ایک چیز ہوتی ہے شرم نام کی، لیکن آپ کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس نے آنکھیں اندر کو کر کے بڑے انداز سے خفا ہوتے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی اسے گھور کر دیکھا، سر کو ہلکا سا جھٹکا بھی دیا جیسے کہہ رہا ہو
میں نے اگر کوئی بے شرمی والا کام کیا ہوتا تو میں شرمندہ بھی ضرور ہوتی، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اسی لیے مجھے کوئی شرمندگی نہیں۔ آپ تو بس ناولز کی ہیروئن کی طرح ہمیشہ مجھ سے ڈر کر پیچھے جاتے رہا کریں۔ اور یہ ہاتھ، اس نے اس کے حفاظتی بند کی جانب تمسخرانہ سا اشارہ کیا تھا، یہ ہاتھ کسی کام کا نہیں ہے آپ کا، آپ میرے ہیں اور ہمیشہ میرے ہی رہیں گے، سنا آپ نے؟ اس نے بھی آخر میں اسے گھور کر دیکھا تھا، پھر گردن جھٹکتی زینے چڑھتی اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ نیچے ارسل نے دانت پیسے تھے۔ میں آپ کا نہیں ہوں، میں صرف میرا ہوں، سنا آپ نے؟ آخر میں ایڑیوں کے بل اونچا ہو کر زور سے بولا تھا وہ۔ رخ نے شانے بے نیازی سے ہاتھ جھٹک کر اس کے خیال مبارک کو گویا رد کیا تھا۔ ارسل نے اس کے ایسے انداز پر کھولتے ہوئے ماتھے پر ہتھیلی جمائی تھی۔ کیا کرے وہ اس لڑکی کا؟ اس نے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کیا اور پھر اس کے ساتھ لگی کھڑی رہی۔ چہرے پر چھائی ہٹ دھرمی اور بے نیازی لمحوں میں ہوا ہوئی۔ لعنت 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 ہو لالا رخ کی کیا حرکت تھی بھلا؟ سر دونوں ہاتھوں میں تھامتی وہ بستر کی جانب چلی آئی اور خود پر بہت سی لعنتیں بھیجی تھی۔ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ اف اف، یعنی کہ بس اف۔ وہ اب گداز سے تکیے پر مکے مار رہی تھی۔ بکھرے ہوئے بال بیڈ پر اور دوپٹہ ندارد، اسے اپنی بے ساختگی پر بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا۔ پگھلتی چاندنی میں یہ پہلی بے ساختگی تھی جو اس سے سرزد ہوئی تھی۔ ارسل نیچے صوفے پر گردن پیچھے کو کیے آنکھیں موندے بیٹھا تھا، اور لالا رخ وہ اب تک اپنے بازوں میں ارسل کا نرم گرم سا سراپا محسوس کر رہی تھی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ وہ دونوں ہی پاگل تھے، اور ان پاگلوں کو محبت ہونے لگی تھی جو بنا چاپ پیدا کیے ان کے قلوب میں داخل ہو رہی تھی، بالکل خاموشی سے، جس سے فی الحال دونوں ہی بے خبر تھے۔ دوسری صبح اسفند اور فرقان افغان کے ساتھ لاؤنج میں براجمان شادی کی تقریب کے بارے میں محو گفتگو تھے۔ سینے والے واقعے کے بعد اسفند نے دوبارہ رامین کو دیکھا ہی نہیں تھا، جانے کہاں تھی وہ۔ ساتھ ساتھ اب رامش اور جنید بھی لاؤنج میں چلے آئے تھے، کسی بات پر جھگڑ بھی رہے تھے شاید۔ تم مجھے آئندہ اپنی شکل مت دکھانا جنید، زہر لگ رہے ہو تم مجھے اس وقت، رامش کے دانت کچ کچا کر کہنے پر فرقان اور افغان دونوں ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ اسفند البتہ اپنے فون پر جھکا کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ لیکن میری شکل تو تم دیکھ رہے ہو۔ نہیں، جنید نے پورے دانتوں کی نمائش کی تھی، ساتھ ساتھ ابلتے رامش کو چھیڑا بھی۔ ہوا کیا ہے بھائی، کس بات کا جھگڑا ہے، اور شکل کیوں نہیں دیکھنا چاہتے تم ہمارے جنید کی؟ اتنا تو پیارا ہے، فرقان نے ہی مصالحت سے کہا تھا۔ رامش یکدم بدکا، پھر خفگی سے فرقان کو دیکھا۔ اس نے میری کلاس فیلوز کے سامنے کہا کہ مجھے گلابی رنگ پسند ہے، اور یہ بھی کہ میں لڑکیوں کی طرح ڈرامے دیکھتا ہوں، یہ بھی کہ مجھے جنات سے ڈر لگتا ہے اور میں خون نہیں دیکھ سکتا۔ جانتے بھی ہیں سب نے کتنا مذاق اڑایا میرا وہاں، سب تب سے مجھے باجی رمشا کہہ کر چھیڑ رہے ہیں، اتنی بے عزتی ہوئی ہے میری۔ حالانکہ لالا جو چیز ہے ہی نہیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کا کیا جواز؟ جنید کی زبان ایک بار پھر سے چل پڑی تھی۔ رامش کا بس چلتا تو اس کا سر اب تک پھاڑ چکا ہوتا، لیکن حق خاص فند لالا ساتھ ہی بیٹھے تھے، ان کی گھوری پر تو وہ ویسے ہی سہم جایا کرتا تھا۔ تم منہ بند رکھو اپنا، میں بھی تمہاری کلاس فیلوز کو بتاؤں گا کہ تم چھپ چھپ کر حجاب باندھنے والی ویڈیوز دیکھتے ہو۔ دت تیرے کی۔ جنید یکدم ہی سیدھا ہو بیٹھا تھا، لبوں پر چپکی مسکراہٹ لمحے میں اڑنچھو ہوئی۔ فرقان لالا کو بے اختیار ہی ہنسی آئی تھی، افغان نے البتہ گردن ہلائی تھی۔ وہ چند ویڈیوز میں نے اپنی دوست کو سینڈ کی تھی کیونکہ اس کا انٹرنیٹ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تھا، اور تم میرا موبائل کس سے پوچھ کر اٹھاتے ہو؟ اب اکھڑا تھا جنید ہتھے سے۔ رامش کو اسے ایسے دیکھ کر بہت مزہ آیا، جیسے تم میرے بغیر پوچھے میری ہر چیز استعمال کرتے ہو، بالکل ویسے ہی۔ بھائی ہوں میں تمہارا، آپا رشیدہ کی طرح ہاتھ جما کر جتایا تھا جنید نے اسے۔ اچھا پھر میں کون ہوں تمہارا، آلو یا پھر وہ کھڑکی کے پاس رکھا گملہ؟ میں بھی تو بھائی ہی ہوں تمہارا۔ اسفند نے آپ کے کھولتے جنید اور سختی سے ابرو اکٹھے کیے رامش پر نگاہ ڈالی تھی۔ افغان اور فرقان البتہ ہنستے ہوئے ان کی طوفانی نوک جھونک سن رہے تھے۔ تو کیا غلط کہا ہے میں نے؟ کیا تمہیں گلابی رنگ پسند نہیں؟ ہاں تو گلابی رنگ پسند کرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں جنید، رنگوں کے ساتھ تو کم از کم جنس کو جوڑنا چھوڑ دو، فرقان نے اپنی ہنسی روک کر سہولت سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر اب تم مجھ سے میرا چارجر لے کر دکھانا موبائل کا۔ رامش کی یہ دھمکی بہت زیادہ کارآمد تھی، کیونکہ جنید کے اپنے موبائل کا چارجر ٹوٹ چکا تھا
اور اس کا موبائل محض رامش کے چارجر سے ہی چارج ہوتا تھا۔ چاہیے بھی نہیں مجھے، اور مجھے وہ سارے پیسے بھی واپس دو جو تم نے مجھ سے ادھار لیے تھے، وہ سارے تحائف بھی جو میں نے تمہاری برتھ ڈے پر تمہیں دیے تھے۔ ابھی کے ابھی مجھے سب کچھ واپس چاہیے۔ جنید کو پسینہ ہی آ گیا تھا، اب وہ یہ سب کہاں سے دیتا اسے؟ افغان کو درمیان میں آنا ہی پڑا۔ بس ختم کرو اب، اور جنید تم آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کرو گے۔ رامش تم بھی کچھ نہیں کہو گے اس کی کلاس فیلوز کے سامنے۔ لیکن وہ دونوں شروع ہو چکے تھے۔ رامش کو اب اس سے اپنی ہر چیز واپس چاہیے تھی، مگر جنید کا یہی کہنا تھا کہ وہ تو اوپر نیچے سے کنگال بیٹھا ہے۔ ابھی یہ چھوٹی سی جھڑپ تیسری جنگ عظیم میں بدل جاتی کہ اسفند کی بہت ٹھنڈی سی آواز پر ان دونوں کی زبانوں کو بریک لگا تھا۔ رامش اور جنید، اب میرے کانوں میں آواز نہیں آئے تم دونوں کی۔ اور واقعی ان دونوں کی سٹی ایک ساتھ ہی گم ہو گئی تھی۔ اب وہ چہرہ پھیرے فرقان سے کچھ کہہ رہا تھا، کسی کو دعوت دینی تھی شاید۔ ایک تو اس کی جان پہچان اس قدر تھی کہ لوگ رہ رہ کر یاد آتے جا رہے تھے۔ اسی لمحے فاطمہ بیگم کے ساتھ لاؤنج میں گل داخل ہوئی تو وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ لالا رخ کو بتایا تم نے اس رشتے کے بارے میں؟ فاطمہ بیگم لاؤنج میں آ کر بیٹھی تو افغان نے پوچھا۔ انہوں نے بے ساختہ ہی ماتھے پر ہاتھ مارا تھا۔ ارے دیکھیں، اسے تو بتانا بھول ہی گئی۔ کل اس کی ساس بھی آئی تھی لیکن انہیں بتانا مجھے مناسب نہ لگا۔ سوچا تھا رخ کو بتا دوں گی، وہ خود ہی اپنے طریقے سے آگاہ کر دے گی۔ رامش نے انہیں اور گل کو پانی لا کر تھمایا تو وہ پی کر کچھ پرسکون ہوئی۔ کوئی بات نہیں مامی، میں خود بتا دیتا ہوں لالے کو فون کر کے۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا تھا، اسے جانے کیوں سوچ کر ہی مزہ آیا تھا کہ لالا رخ کا رد عمل کس طرح کا ہوگا۔ اس کی بات پر افغان اور فاطمہ بیگم نے بیک وقت سر ہلایا تو وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ انیکسی کے اندر قدم رکھتے ہی وہ بری طرح چونکا تھا۔ اس کے سامنے ہی رامین کھڑی تھی، ساتھ ہی آفیہ بھی تھی۔ شاید وہ انیکسی کی صفائی کروا رہی تھی جیسے ہر ہفتے کروایا کرتی تھی۔ اسے دیکھ کر پل بھر کو ٹھہری اور پھر ناک بھوں چڑھا کر ساتھ سے نکلتی آگے بڑھنے لگی تو وہ اسے بے ساختہ ہی پکار بیٹھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ بہت برا تھا لیکن پھر بھی رامین اس کی بات سن کر نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسفند تھا نا، اسی لیے۔ زخم کیسا ہے؟ اس نے پلٹے بغیر ہی پوچھا تھا۔ رامین کی بھی پشت اس کی جانب تھی، دونوں کے چہرے مخالف سمت میں تھے۔ آفیہ ان دونوں کو پیچھے چھوڑے آگے بڑھ گئی تھی۔ کون سا زخم؟ اس کے سوال پر وہ حیران ہوا تھا۔ کتابیں پڑھنے والی لڑکیاں آسان نہیں ہوا کرتی، وہ بھی بڑی مشکل باتیں کر جایا کرتی تھی۔ ہر وہ زخم جو تکلیف دیتا ہے۔ کیا کریں گے جان کر؟ مرہم رکھنے کا کچھ سامان کروں گا۔ ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ زخموں کی عادت ہو جائے تو ان کی تکلیف بھی زندگی کا حصہ لگنے لگتی ہے اسفند یار۔ اور اسفند یار کو کبھی کسی لڑکی نے یوں لاجواب نہیں کیا تھا۔ تم اب تک مجھ سے ناراض ہو؟ کیا مجھے نہیں ہونا چاہیے؟ سوال پر سوال کر رہی تھی وہ سانولی سی لڑکی، کمال کر رہی تھی۔ اپنے محسن سے کوئی ناراض ہوتا ہے بھلا؟ محسن کے احسان اور ظلم میں جب فرق کرنا ممکن نہ ہو تب میرے خیال سے ناراضگی بجا ہوتی ہے۔ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا رامین، سوچ بھی نہیں سکتا میں ایسا۔ آپ نے یہ سب کر کے یہ جتایا ہے اسفند کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سارے عرصے میں میری بات کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں کچھ نہیں ہوں۔ میرا وجود بھلا آپ کے اٹل فیصلوں کے آگے کیا معنی رکھتا ہوگا؟ اس کی اس آخری بات نے اسفند کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر اپنا سراپا اس کی جانب پھیرا تھا۔ معافی طلب کروں گا تو کیا تب بھی معاف نہیں کرو گی؟ اور اب حیران ہو کر پلٹنے کی باری رامین کی تھی۔ تمہیں بچانا چاہتا تھا میں اس آدمی سے، یقین کرو۔ اگر وہ قابل ہوتا تمہارے تو کبھی درمیان میں نہیں آتا میں، بلکہ ہر اس ہاتھ کو کاٹ کر پھینک دیتا جو تمہیں اس سے الگ کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے سنے گئی تھی اسے، اس پر یقین کرنے کو دل چاہتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اسفند جو تکلیف سے کسی کو بچانا بھی چاہیں تب بھی تکلیف ہی پہنچا دیا کرتے ہیں۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں؟ وہ سوال نہیں تھا، اس کے اتنے واضح جملے پر وہ اداسی سے مسکرایا تھا۔ میں جانتا ہوں مجھ سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانتا ہوگا، اور اگر میں چھوٹی تکلیف دے کر کسی کو بڑی تکلیف سے بچا لیتا ہوں تو ایسا کوئی گھاٹے کا سودا بھی نہیں کرتا میں۔ اسے پتا تھا کہ وہ کیا ہے، بس یہ رامین کو ہی آج پتا چلا تھا۔ وہ چند لمحے خفگی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر تھک کر بولی، یہ پٹھانوں کا ظالم ہو کر بھی محسن ہونا ضروری ہوتا ہے کیا؟ وہ چند لمحے تو اسے لب کھولے دیکھتا رہا اور پھر ہنس پڑا۔ رامین بھی نم آنکھوں سے ہنستی تھی۔ میں اچھا والا پٹھان ہوں سچ میں۔ برے ہیں آپ، بہت برے ہیں۔
سچ ہے، بروں کے لیے بہت برا ہوں، تمہارے لیے اچھا بن جاؤں گا۔ وہ آسودگی سے مسکرائی اور پھر جلدی سے پلٹ کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ اسے آن کی آن میں بہت سی شرم نے گھیر لیا تھا۔ وہ بھی اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر چونک کر اپنے بجتے فون کی جانب متوجہ ہوا۔ لالا رخ کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا۔ لالے، میں رامین سے شادی کر رہا ہوں۔ دوسری جانب وہ بے یقینی سے چیخی تھی۔ اس نے فون بے ساختہ ہی کان سے دور ہٹایا۔ یہ رخ بھی نہ۔ پورا ایک دن بہت خاموشی سے دبے پاؤں ان کے درمیان سے سرسرا کر گزر گیا تھا۔ نہ ہی لالا رخ نے ارسل کی جانب دیکھا تھا اور نہ ہی ارسل نے لالا رخ کی طرف دیکھنے کی غلطی کی تھی۔ اس جیسی سرپھری لڑکی کا کیا بھروسہ تھا، جانے کیا کر دیتی اس کے ساتھ۔ اس نے سوچتے ہی جھرجھری لی تھی۔ پھر صوفے پر دراز موبائل نگاہوں کے سامنے کیے کچھ ٹائپ کرنے ہی لگا تھا کہ لالا رخ کی چیخ پر بے اختیار ہی موبائل اس کی گرفت میں اتھل پتھل سا ہو گیا۔ اس نے باقاعدہ ڈر کر رخ کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اب فرط جذبات سے دہکتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ بھی آہستہ سے اٹھ بیٹھا۔ سوالیہ نگاہوں سے اس کا تمتماتا سا چہرہ دیکھنے لگا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا لالا؟ آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ وہ اب بے چینی اور بے یقینی کے سمندر میں غوطہ زن ہوئی دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں ٹہل رہی تھی۔ ارسل کی نگاہیں اس کی جنبش کے ساتھ ساتھ سفر کرنے لگیں۔ وہ اب باقاعدہ کودنے لگی تھی۔ اس نے کوفت زدہ سی نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ سے دراز ہونے ہی لگا تھا کہ اس کی اگلی چیخ پر جھٹکے سے پھر سیدھا ہو بیٹھا۔ کیا اگلے ہفتے؟ آپ اگلے ہفتے ہی کریں گے شادی؟ ارے رکیں، رامین مان گئی کیا؟ اچھا چھوڑیں اسے، اس کا ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ ہوتی کوئی میرے جیسی تو پھر بتاتی آپ کو کہ مہربان جب آتے آتے دیر کرتے ہیں تو کس قسم کے خوفناک چھتر انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ تو بیچاری رامین ہے نا، کیا کر سکتی ہے آپ کے جیسے جن کے سامنے۔ وہ اب ہنستی ہوئی تیز تیز پشتوں میں بولتی جا رہی تھی۔ اس کی خوشی بڑی جنگلی قسم کی تھی، یا شاید اس کا اظہار ہی جنگلیوں والا تھا، خوش ہونے والا انداز۔ اللہ گواہ تھا کہ ارسل کو ایسے ٹیڑے بانکے کہے لگا کر ہنسنے والے لوگ کبھی پسند نہیں آتے تھے، لیکن ہائے ری قسمت، اس نے بے ساختہ ہی ماتھا پیٹا تھا۔ وہ اس ماتھے پر لکھی تقدیر کو کیسے مٹا سکتا تھا بھلا؟ اسے اس جن کو قبول کرنا ہی تھا، کیونکہ اس کہانی کا جن وہ ہرگز بھی نہیں تھا۔ وہ تو اس کہانی کی پری تھا، نازک، ڈرپوک اور بے وقوف سی پری۔ اب وہ فون بند کرتی اسی کی طرف آ رہی تھی۔ ارسل نے بے اختیار ہی زیر لب کوئی حفاظتی دعا پڑھی تھی، پھر بڑی معصومیت سے سر اٹھا کر اپنے سر پر کھڑی آفت کو دیکھا۔ وہ یکدم دھم سے اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ ارسل، آپ کو پتہ ہے رامین کا رشتہ ٹوٹ گیا؟ اس نے ایک زوردار دل فریب سا کہکہا لگایا تھا۔ ارسل نے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، بیوی کچھ تو ہوش کریں۔ رشتہ ٹوٹ گیا؟ رشتہ ٹوٹ گیا مطلب؟ اور تم خوش ہو رہی ہو؟ ان کا رشتہ ختم ہو گیا اور تم خوش ہو رہی ہو؟ اسے واقعتاً حیرت نے گھیرا تھا۔ رخ نے یکدم ہی منہ بگاڑ کر اس کے کندھے پر دھپ رسید کی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر اپنا کندھا سہلایا، پھر برا سا منہ بنا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ اصل میں کہانی ہوئی کیا۔ پچھلا واقعہ اس کی یاد کے پردے سے بالکل صاف ہو چکا تھا اور اب وہ بالکل ڈرامائی سے انداز میں اسے بتانے لگی تھی کہ رامین کی زندگی کی کہانی آخر شروع کیسے ہوئی تھی۔ وہ بھی اس کا انداز دیکھ کر سننے پر مجبور ہو گیا تھا۔ کیا غضب کا انداز تھا ویسے! آنکھیں چھوٹی کر کے انگلیوں سے اندیکھی لکیریں کھینچتی وہ ساتھ ساتھ طلسماتی کہانی بننے لگی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکی، خدا کے لیے رخ، میرے کانوں سے خون آنے لگ جائے گا۔ اس نے گہرا سانس لے کر اس کے گھسے پٹے انداز پر تبصرہ کیا تھا۔ اس نے ایک پل کو ابرو اکٹھے کر کے گویا برا مان کر اس میمنے کی جانب دیکھا۔ کہانی جب سنانے لگتے ہیں نا تو کبھی اسے ایک دفعہ کے ذکر سے شروع نہیں کرتے۔ یہ کہانی کی روح سلب کرنے کے مترادف ہے۔ تم کہانی کو اس کے حال سے اٹھا کر ماضی کی گتھیوں سے سلجھاؤ، پھر اسے دوبارہ سے حال میں لا کر بہنے دو۔ وہ اپنا وجود کسی شفاف جھرنے کی مانند ثابت کر دکھائے گی۔ کہانی کو ہمیشہ وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے وہ اپنا وجود آپ کو القاع کرتی ہے، نہیں تو پھر وہ آپ کو اپنے رازوں کا امین نہیں ٹھہراتی۔ رخ اپنی گھسی پٹی سی کہانی بھول کر ارسل کو دیکھنے لگی تھی۔ انگلیاں فضا میں ہی ساکت ہو گئی تھی اور نگاہیں ستائش سے لمحے بھر کو پھیلی تھی۔ آپ کیا آفس کے علاوہ کہانیاں بھی سناتے ہیں؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا تھا، پھر اسے دیکھا۔ پاگل ہو کیا؟ بتاؤ پھر کیا ہوا رامین کے رشتے کا؟ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کو کہانی آتی ہے؟ وہ ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدہ لگ رہی تھی۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔
ہاں، ایک دو کہانیاں تو آتی ہیں مجھے، آپ سنائیں گے مجھے؟ اس نے یکدم ہی مچل کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے تھے۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکا کرتی تھی؟ اس وقت تو وہ کسی معصوم بچے کی مانند امید افزا نگاہوں سے ارسل کی جانب دیکھ رہی تھی۔ لالا رخ کو شاید خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی پیچیدہ تھی۔ اس کا ایک روپ دیکھ کر دوسرا گماں کی سی صورت لگنے لگتا تھا۔ اس کے جگمگاتے آئینے کے اس بار کا عکس سیاہ تھا تو دوسرا عکس تر و تازہ سی صبح کی مانند دمکتا ہوا۔ ایسے لوگوں سے ڈرنا چاہیے، وہ کب پگھلتی صبح میں سیاہی کا لبادہ اوڑھ لے، کوئی ادراک کیسے کر سکتا ہے بھلا؟ اس نے نامحسوس طریقے سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالے تھے، پھر بادل نخواستہ سر ہلا ہی دیا۔ ہاں سنا دوں گا، لو اب اور دور ہو جاؤ مجھ سے۔ اس کا انداز بالکل ایسا ہی تھا۔ رخ نے خوش ہو کر تالیاں پیٹی تھی، پھر چمکتے دانتوں کی بھرپور نمائش کرتی بتانے لگی، مجھے وہ والی کہانی سنائیے گا جس میں شیر ہوتا ہے، ایک انسان جنگل میں درخت کے اوپر رہتا ہے اور اس کے بہت سارے جانور دوست بھی ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ اڑ بھی سکتا ہو، اس کے اندر کسی عام انسان سے بھی زیادہ طاقت ہو، وہ اچھا خاصا ہینڈسم ہو، اسے جانوروں کی زبان بھی آتی ہو، جنگلی اور پھر پیارا ہو۔ کیا ایسی کوئی کہانی آتی ہے آپ کو؟ ارسل کو اب کے ہنسی بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بمشکل پلکیں جھپکا کر رخ کے رخ مبارک کو دیکھا تھا۔ انسان ہو، شیر بھی ہو، اڑتا بھی ہو، ہینڈسم بھی ہو، جانوروں کی زبان بھی آتی ہو، مطلب لگ بھگ خود بھی جانور ہی ہو، اور بھلا درخت پر کیوں رہے گا وہ؟ گھر میں رہنے میں کیا مصیبت ہے؟ نہیں، وہ درخت پر ہی رہتا ہو، اس سے ذرا اس کا رف ٹف سا شخصی تاثر پڑے گا نا۔ لیکن ارسل کو اس کے درخت پر رہنے میں سخت اعتراض تھا۔ رامین کی شادی کہیں پیچھے رہ گئی تھی، ابھی اہم مسئلہ یہ تھا کہ وہ عجیب الخلقت انسان درخت پر رہے گا یا گھر میں۔ مجھے ایسی ایک کہانی سننی ہے ارسل، مجھے کچھ نہیں پتا۔ تمہیں واقعی کچھ نہیں پتا ہے رخ؟ اس نے بہت افسوس سے کہا تھا یہ جملہ۔ پھر اس نے سرس بات میں ہلا کر اسے یقین دہانی کروائی کہ وہ اسے ایک ایسی ہی کہانی سنا دے گا، ایسی ہی بکواس کہانی۔ بکواس اس کے منہ پر نہیں کہا، نہیں تو پھر سامنے کے دانت نہیں بچتے۔ رامین کا رشتہ کیوں ختم ہو گیا رخ؟ تمہارے تایا تو بہت پریشان ہوں گے۔ تم اتنی خوش کیوں ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ سب ٹھیک ہے نا گھر میں؟ سب ٹھیک ہے، اسفند لالا شادی کر رہے ہیں رامین سے، تایا نے بھی ہاں کہہ دیا ہے، سب بہت بہت خوش ہیں ارسل۔ وہ لوگ بہت گھٹیا تھے، کسی بھی طرح لائق نہیں تھے وہ رامین کے۔ اچھا ہوا کہ یہ رشتہ ختم ہو گیا اور اسفند لالا نے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ اس کی بات سن کر وہ چند پل تو خاموشی سے کچھ سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اتنی جلدی اسفند لالا کا راضی ہونا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس کی بات سن کر لالا رخ کی بانچیں اگلے ہی پل پوری طرح سے کھل گئی تھی۔ اس نے رازدارانہ سا اس کی جانب جھک کر کہا، اتنی جلدی کہاں، وہ تو کب سے راضی تھے۔ کب سے راضی تھے مطلب؟ ارسل ٹھٹکا تھا۔ لالا رخ نے یوں ہاتھ ہلایا جیسے کہہ رہی ہو، ایک تو آپ بھی نہ ارسل، بس ارسل ہی ہیں۔ مطلب وہ انہیں شروع سے ہی پسند کرتے تھے؟ وہ اس کی بات پر بھگ سے اڑا تھا، آنکھیں پھیلا کر پوری طرح سے اس کے آسودہ سے چہرے کو دیکھا تھا۔ تو پھر وہ کسی اور کے ساتھ ان کی شادی کیسے ہونے دے رہے تھے؟ اور ابھی ایسے اچانک ان کے سسرالیوں کی جانب سے انکار کا آنا کچھ مشکوک نہیں لگ رہا تمہیں؟ اس کی بات سن کر لالا رخ مسکرائی تھی، پھر سیاہ متبسم آنکھیں اس کی جانب پھیری، ہلکا سا اس کی جانب جھکی۔ مجھے پتا ہے ارسل کہ یہ انکار ہوا نہیں ہوگا، یہ انکار کروایا گیا ہوگا، لیکن میں کبھی لالا کو یہ باور نہیں کرواؤں گی کہ میں اس بارے میں جانتی ہوں۔ ہم ایک دوسرے سے وہ باتیں نہیں کرتے جن کے پیچھے ہماری کمزوریاں بندھی ہوتی ہیں۔ وہ جانتے ہوں گے کہ مجھے اس بات کا علم ہوگا، لیکن وہ اور میں ہمیشہ اس بات سے ایسے ہی انجان رہیں گے جیسے یہ سب انہوں نے کیا ہی نہ ہو۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی ایک لمحے کو سنسنائی تھی۔ بہت کچھ سمجھتے ہوئے اس نے سرس بات میں ہلایا تھا، ایسے تو جانے کتنے رازوں کے امین ہوگے تم لوگ۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی تھی، پھر گہرا سانس بھرتی مسکرائی۔ ہم لوگ ایسے ہی بہت سے راز اپنے سینوں میں دفن رکھتے ہیں ارسل، ہمارے دل بہت بوجھل ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی بھاری بھرکم راز سنبھالنا جانتے ہیں۔ ہم بہادر ہوتے ہیں، غیرت مند بھی، جرأت مند بھی۔ ہمیں للکارنا آسان نہیں ہوتا، لیکن پھر وہ بھی ہم ہی ہوتے ہیں جو جوان جنازوں کو اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا کر قبروں تک لے جاتے ہیں۔ وہ پھر ہم ہی ہوتے ہیں جو رات کے آخری پہر کسی کی موجودگی نہ پا کر رو پڑتے ہیں۔ وہ ہم ہی ہوتے ہیں
کہ جن کی عمریں قصاص اور عدالتوں کے چکروں میں گزر کر ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم مذاق تھوڑی ہیں، ہم زندہ دل رازوں کی حفاظت کے دعوے دار لوگ ہیں، کمزور اور بیک وقت مضبوط۔ ارسل مسکرایا تھا۔ تم تو خاصی متاثر لگتی ہو اپنے پٹھان لوگوں سے۔ میں متاثر ہوں بھی، میں نے اپنے آس پاس بہت جنگیں دیکھی ہیں ارسل، ظلم کی نہ ختم ہونے والی داستانیں سنی ہیں، لوگوں کو اپنے جوان بیٹوں کے جنازوں کے قریب روتے بلکتے دیکھا ہے۔ میں نے بہت خون دیکھا ہے، بہت تکلیف دیکھی ہے، لیکن اس سب کے بعد بھی جیسے میں نے جوان مردی سے اپنے گھر کے مردوں کو مقابلہ کرتے دیکھا، لڑتے دیکھا، تب مجھے اندازہ ہوا کہ جو بزدلی کی موت مرا وہ بھی کیا خاک ہوا۔ اس نے ارسل کی جانب دیکھا تھا، لیکن وہ اس کی جانب دیکھنے کے بجائے اس کے ہاتھوں کی اوپری جلد دیکھ رہا تھا جو ہلکی سی خراش زدہ تھی۔ اس نے اگلے ہی پل اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بغور دیکھے تھے، پھر چہرہ اٹھا کر رخ کو دیکھا۔ یہ زخمی کیسے ہوئے تمہارے ہاتھ؟ رخ نے جلدی سے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالے تھے، پھر اجلت میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں گر گئی تھی، اسی لیے لگی ہے یہ چوٹ، اور ابھی مجھے آنٹی اور رمشا کو بھی تو بتانا ہے، پھر تیاری بھی کرنی ہے، رہنے بھی جانا ہے اماں کے گھر۔ وہ اب ہائے مزے مزے کہتی کمرے سے باہر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے پرسوچ نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھا تھا، پھر گہرا سانس لیتا دوبارہ سے صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ وہ اب دادی اور سمیرہ بیگم کو فاتحانہ سے انداز میں بتا رہی تھی کہ کیسے رامین کا رشتہ ان گھٹیا لوگوں کی جانب سے ختم ہو کر بہت ہی پیارے اسفند سے جڑ چکا ہے۔ دادی اور سمیرہ تو خیر بہت ہی خوش ہوئی تھی، پھر اس سے شادی کی مصروفیت اور تیاریوں کے بارے میں پوچھنے لگی۔ گھر کی بات گھر ہی میں طے ہو جانے کی تمانیت ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ اس نے مسکرا کر پلٹتے پلٹتے رمشا کا پوچھا تو دادی بے ساختہ ہی چونکی۔ اس نے ان کا چونکنا محسوس کر لیا تھا، لیکن پھر بھی اطمینان سے کھڑی رہی۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہے بچے، پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے اسے، باہر ہی نہیں نکلتی اپنے کمرے سے۔ کل ہی مجھے شیر افغن بھی کہہ رہے تھے کہ رمشا کی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ وہ یکدم ہی فکر مند ہوئی تھی، رخ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ اسے مجھ پر چھوڑ دیں، ابھی دیکھیں کیسے ٹھیک کرتی ہوں میں اسے۔ اچھا آنٹی، مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے شادی کے لیے، رمشا کو ساتھ لے جاؤں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا؟ اسے جواب پتا تھا، لیکن پھر بھی رک کر پوچھ لینے میں حرج ہی کیا تھا۔ اس نے بھی سمیرہ بیگم کی رضامندی پر مسکراتے ہوئے سراپا لاؤنج سے باہر کی جانب پھیرا اور زینے چڑھتی اوپر رمشا کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ شاپنگ پر؟ لیکن بھابھی میرے پاس تو سب کچھ ہے پہلے سے۔ اس کے سر پر پہنچ کر کہنے پر وہ سٹ پٹائی تھی، پھر جلدی سے اس کی آفر سے خوفزدہ ہو کر نفی میں سر ہلایا۔ لیکن اگر جو لالا رخ کسی کے منع کرنے سے مان جاتی تو پھر وہ لالا رخ کیسے کہلاتی؟ اس نے ہاتھ ہلا کر بڑے انداز سے اس کی نفی رد کی تھی، پھر آگے بڑھ کر اس کی الماری کا ایک پٹ کھولا، چند کپڑے الٹے پلٹے مایوس ہو کر چہرہ رمشا کی جانب پھیرا۔ یہ دادی کی کلیکشن تمہاری الماری میں کیا کر رہی ہے؟ اس کی اس تفسار پر رمشا نے ناسمجھی سے دیکھا تھا اس کی جانب۔ کیا مطلب؟ ہر رنگ ہی سفید، سیاہ یا پھر سرمئی ہے تمہاری الماری میں تو۔ ایسے تو نہیں لگ رہا کہ یہ کسی کالج جاتی لڑکی کی الماری ہے، یوں لگ رہا ہے کہ دادی جان کی الماری غلطی سے کھول لی ہو۔ آپ میری پسند کا مذاق اڑا رہی ہیں؟ وہی ارسل کی طرح خفا ہونے والا انداز، اسے بے ساختہ ہی میمنہ یاد آیا تھا۔ خفا ہو کر رخ موڑتا، منہ بسوڑتا ہوا اسے دیکھتی وہ مسکرائی، پھر پاس چلی آئی، اسے دونوں کندھوں سے تھام کر اپنی جانب پھیرا۔ وہ ڈری ڈری سی تھی، خوفزدہ سہمی ہوئی۔ اسے اس چھوٹی سی لڑکی پر لمحے بھر کو ترس آیا تھا۔ تم ڈر رہی ہو؟ اس کا سوال بہت براہ راست تھا۔ وہ لمحے بھر کو خود میں سمٹ گئی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں بھابھی۔ ایک دفعہ چہرہ آئینے میں دیکھو اپنا، بتاؤ کہاں سے ٹھیک لگ رہی ہو تم؟ اس نے اسے کھینچ کر سنگھار آئینے کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ رمشا اپنا چہرہ دیکھ کر لمحے بھر کو گنگ رہ گئی۔ روکھا مرجھایا ہوا پسمردہ سا چہرہ تو کبھی بھی اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ چہکتی چمکتی تر و تازہ سی رہا کرتی تھی۔ یہ اسے کیا ہوتا جا رہا تھا؟ بتاؤ مجھے کہاں سے ٹھیک ہو تم؟ اس نے اسے کندھوں سے تھام رکھا تھا، بے اختیار ہی رمشا کی آنکھوں سے آنسو پھسلے تھے۔ آنسو روکنے کی وجہ سے حلق درد کرنے لگا تھا۔ رونے سے کسی نے نہیں روکا ہے تمہیں، رو لو، اچھے سے رو لو، رونے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن رلانے والوں پر ادھار چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں تمہیں۔ اس کی آواز اگلے ہی لمحے دھیمی سرد سی محسوس ہوئی تھی رمشا کو۔ ایک لمحے کے لیے اس نے خوفزدہ سا ہو کر دیکھا تھا رخ کو۔ کہا پھر بھی کچھ نہیں۔ آج میں تمہیں سمجھاؤں گی رمشا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر کیسے ہوتی ہے۔
اس نے اسے اپنی جانب پھیرا تھا، پھر اس کی نم آنکھوں میں مضبوطی سے دیکھا، کندھوں کو زور سے تھاما۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو ابھی اسی وقت، اس سائم نامی مخلوق کو ایک زوردار گھونسا مارنے۔ لیکن اس کی بات پر رمشا کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ سائم نامی مخلوق کون تھا، زرتاج کا خبیث بھائی۔ ڈر ایک دماغی فطور ہوتا ہے، اسے خود میں جگہ دینے والے اپنے حقوق کے قاتل ہوتے ہیں، اپنی دنیا کو اپنے ہی قدموں تلے روند رہے ہوتے ہیں۔ ڈر سے نہ ڈرا کریں، اسے تو راکھ بنا کر اڑا دیا کریں کہ پھر آپ آزاد ہوں گے، اپنی ذات میں پلتی ہر اس تاریکی سے جو روکتی ہے آپ کو روشنی کی جانب سفر کرنے سے۔ اور جانتے ہیں کیا دنیا میں موجود کون لوگ خطرناک ہوتے ہیں؟ وہی جو بے خوف ہوں، جو کسی سے نہیں ڈرتے۔ انہیں کوئی چیز نہیں ہرا سکتی، کیونکہ وہ روند کر آئے ہوتے ہیں اپنے وجود میں پلتی سیاہی کو۔ وہ بھی اب کے اپنی خالہ کے بنے عالی شان سے گھر میں موجود تھی۔ لالا رخ نے خاص طور پر سیاہ لباس زیبتن کر رکھا تھا، بالوں کو جوڑے میں باندھے، پیروں میں ہائی ہیلز پہنے، ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھی وہ اپنے مقابل براجمان شخصیت کو جوتی کی نوک پر رکھے ہوئے تھی۔ اس کا ٹھنڈا مسکراتا سا انداز ایسا تھا کہ وہ جس زمین پر چلتی اس میں دفن تو ہو سکتی، لیکن کسی کی ناحق بات برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی کے ساتھ رمشا بھی براجمان تھی، اپنے ازلی انداز سے مختلف، ذرا غیر آرام دہ لیکن مضبوط بننے کی کوشش کرتی ہوئی۔ وہ سبز رنگ کے لباس میں ملبوس بالوں کو فرانسیسی طرز کی چوٹی میں گوندھے اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ اگر آپ مضبوط نہ بھی ہوں تو مضبوط نظر آنے میں کوئی قباحت بھی نہیں، یہ آتے ہوئے اسے رخ نے کہا تھا، اور اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا۔ سامنے بیٹھی رشیدہ خالہ البتہ خاصی گڑبڑائی ہوئی لگ رہی تھی، ان کا ہاتھ بار بار ماتھا چھو رہا تھا۔ رخ نے ٹھنڈی نگاہوں سے ان کا سٹپٹایا سا انداز دیکھا اور پھر مسکرا کر سیدھی ہوئی۔ سوری خالہ جان، ہم بغیر بتائے ہی آپ کی طرف آ نکلے۔ دراصل میں اور رمشا شاپنگ کے لیے جا رہے تھے، پھر رمشا نے ہی کہا کہ کیوں نہ ایک سلام خالہ کو بھی کرتے ہوئے چلیں، اور وہ لالا رخ ہی کیا جو طوفان لانے سے قبل ٹھنڈے طنز کی مار نہ مارے۔ خالہ جو کہ اسے قطن بھی پسند نہیں کرتی تھی، اب کہ ذرا سنبھل کر بیٹھی۔ وہ اپنی بیٹی کی پسند سے واقف تھی اور اللہ گواہ تھا کہ کتنی کوششیں کی تھی انہوں نے زرتاج کا رشتہ ارسل سے طے کرنے کی، مگر سامنے بیٹھی اس ناگر نے ہر جادو پر جیسے پانی پھیر دیا تھا۔ آتے ہوئے بتا کر آنا چاہیے تھا رمشا، میں بس ابھی نکلنے ہی والی تھی بازار کے لیے۔ اب تم لوگ آئے ہو تو چلو، میں بعد میں چلی جاؤں گی۔ اور آپا کیسی ہیں؟ رخ کو یکساں نظر انداز کر کے انہوں نے رمشا سے پوچھا تھا۔ وہ انہیں سمیرہ بیگم کے متعلق بتانے لگی۔ لالے نے محظوظ ہو کر ابرو نچائے تھے۔ خالہ زرتاج نظر نہیں آ رہی۔ نظر اتاری جانی چاہیے تھی لالا رخ کی اس وقت۔ زرتاج گئی ہوئی ہے۔ کہاں؟ ارسل کے آفس؟ اور ابھی ان کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اس نے ان کا جملہ اچک لیا تھا۔ اگلے ہی پل خالہ کا اعتماد جھاگ بن کر بیٹھ گیا تھا۔ رمشا نے بھی چونک کر اسے دیکھا تھا۔ ایسے ہی تو نہیں ارسل اسے ظالم کہتا تھا؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ اس وقت اکثر ارسل کے آفس میں پائی جاتی ہے، تو مجھے لگا کہ شاید آج بھی۔ لیکن آپ کہیں، کیا کہہ رہی تھی؟ کہاں ہے زرتاج؟ معصومیت سے آنکھیں جھپکائیں۔ مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، لیکن وہ اس وقت اپنی اکیڈمی جاتی ہے، اس کا ارسل کے آفس میں کوئی کام نہیں، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ خیر میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا، بس ایک دو بار اس کے آنے جانے کی خبریں موصول ہوئی تھی مجھے آفس سے۔ رشیدہ بیگم کی تیوری چڑھی تھی اب کے۔ رمشا سانس رو کے بیٹھی رہی۔ زرتاج کا کیا بھروسہ تھا بھلا؟ زبان کی مٹھاس سے اگلے کے حلق میں کڑواہٹ گھولتی وہ ذرا بھی نہیں گھبرا رہی تھی۔ وہ صرف ایک سے ہی گھبرایا کرتی تھی اور وہ تھا اسفندیار۔ اس کے علاوہ تو وہ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی تھی۔ جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ ان کا سرخ ببوک کا چہرہ دیکھ کر اسے بہت مزہ آیا تھا۔ کیا آپ کو نہیں پتا خالہ کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ زبان سنبھالو تم اپنی۔ بالکل کیوں نہیں، لیکن پہلے آپ اپنی بیٹی تو سنبھال لیں۔ یکدم لاؤنج کی فضا میں سناٹا چھا گیا تھا، یوں جیسے سب کچھ اپنی جگہ ہی ساکت ہو گیا ہو، سوائے رخ کے سب کچھ واقعی اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے سب پتا ہے کہ وہ اس وقت ارسل کے آفس کیوں جاتی ہے اور اس کے پیچھے کیا کیا مقاصد ہیں۔ میں نے ابھی تک اسے اپنے طریقے سے نہیں سمجھایا ہے خالہ جان۔ میں محض ابھی آپ کو وارن کرنے آئی ہوں کہ میرے شوہر سے دور رہیں، آپ اور آپ کی بیٹی بھی۔ اگر آپ لوگ خاموشی سے علیحدگی اختیار کر لیں گے تو میں بھی کچھ نہیں کروں گی، لیکن اگر
اس نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی تھی، پرسکون آنکھیں رشیدہ بیگم پر جمائیں۔ اگر آپ نے ارسل کو مزید پریشان کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیں آپ اس بات کو۔ خالہ جان کے تو جتنے بھی طبق تھے سب کے سب روشن ہو چکے تھے۔ انہیں اس نئی نویلی دلہن سے ایسے خون خرابے اور دھمکی آمیز بیان کی امید ہرگز بھی نہیں تھی۔ اب کوئی انہیں کیا بتاتا کہ پٹھان دلہنیں تو پھر ایسی ہی ہوا کرتی ہیں۔ 1 منٹ لگے گا مجھے آپ ہی کو بتانے میں کہ ان کی نئی نویلی دلہن کیا کرتی پھر رہی ہے۔ شرم نام کی کوئی چیز ہے بھی تم میں یا نہیں؟ انہیں جیسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے آخر کیا جواب دینا چاہیے۔ اس لڑکی نے ان کا دماغ چند لمحوں میں گھما کر رکھ دیا تھا۔ اچھا، کیا واقعی؟ پھر تو آپ کو انہیں یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ پر میں کون سا الزام عائد کرنے آئی تھی۔ کریں فون ابھی اور اسی وقت میرے سامنے بات کریں آپ آنٹی سے۔ یقیناً تب تک تو آپ کو ادراک ہو ہی جائے گا کہ شرم آخر کس کو آنی چاہیے۔ یہ ہوا آخری بار۔ رمشا نے بے چینی سے پہلے خالہ کا سرخ سے سیاہ پڑتا چہرہ دیکھا اور پھر اگلے ہی پل رخ کے ٹھنڈے سے چہرے کی جانب نگاہ گھمائی۔ اس کا سانس ہر گزرتے لمحے جیسے بند ہوتا جا رہا تھا۔ ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ ہم نکلتے نہیں ہیں خالہ، نکالتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس بات کو اور سمجھا دیجیے گا ان سرتاج محترمہ کو بھی۔ اس نے اگلے ہی پل رمشا کا ہاتھ تھاما اور اسے ساتھ لیے داخلی دروازہ پار کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ رمشا کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور اس کے برعکس رخ کا چہرہ پرسکون اور ٹھنڈا۔ گاڑی میں بیٹھی اب وہ سن ہوئی کھڑکی سے باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر یکدم ہی چہرہ اس کی جانب پھیرا جو ہلکی سی آواز میں کوئی انجان سی دھن گنگنا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا بھابھی؟ کیا؟ بغیر اثر لیے کندھے اچکا کر پوچھا تھا اس نے۔ آپ ایسے کیسے خالہ کو کہہ سکتی ہیں؟ ڈر نہیں لگتا آپ کو ان کے رد عمل سے؟ اس کی بات پر وہ ہنستی تھی، پھر مسکراہٹ دبا کر چہرہ اس کی جانب پھیرا۔ میرے چہرے سے لگ رہا ہے کہ میں کہیں سے ڈری ہوئی ہوں؟ نہیں نا رمشا، بچے جن کے اعمال درست ہوں وہ ڈرتے نہیں، ڈراتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی کے حق کو نہیں مارا، میں نے کبھی خود کو کسی ناجائز مہم کا حصہ نہیں بنایا۔ میں نے ظلم کرنے والوں کی چمڑی ادھیڑنی سیکھی ہے، اور جو اتنی صاف گوئی سے زندہ رہنے والے ہوتے ہیں انہیں کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی۔ تم بھی ظلم پر خاموش رہنا چھوڑ دو، تمہارے اندر کا ڈر خود کہیں ڈر کر بھاگ جائے گا۔ رمشا اسے چند پل دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے مسکرا دی۔ آنکھوں میں جانے کیوں بہت ہلکی سی نمی تیرنے لگی تھی۔ آپ بہت بہادر ہیں بھابھی، میں نہیں ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں کس لیے ہوں؟ اب آ جاؤ تمہیں ایک اور مزے کی فلم دکھاؤں۔ اس نے گاڑی کو کسی بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں لا کر روکا تو رمشا نے چونک کر آس پاس دیکھا۔ وہ کبھی اس جگہ پر نہیں آئی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم بھابھی؟ وہ اب خوفزدہ ہوئی آس پاس دیکھتی اس جگہ کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ رخ نے گاڑی سے نکل کر دروازہ بند کیا تو وہ بھی جلدی سے باہر نکل آئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ قدم ملا کر تیز تیز چلنے لگی۔ بھابھی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا تو تھا تمہیں، سائم نامی مخلوق کو ایک گھونسا جڑنے جا رہے ہیں ہم۔ اور اس نے آنکھیں پھیلا کر رخ کو دیکھا تھا، پھر آگے بڑھ کر جلدی سے اس کا بازو کوہنی سے تھامے اسے مزید اگلا قدم بڑھانے سے روک دیا تھا۔ وہ رک گئی تھی، پھر گہرا سانس لیا۔ آج اگر تم نے اس ڈر کو خود پر طاری ہونے دیا نا رمشا، تو یاد رکھنا تم کبھی اس قید سے آزاد نہیں ہو پاؤ گی۔ تم اس کی غلام بن جاؤ گی۔ یہ تمہیں سانس لیتا مردہ مجسمہ بنا دے گا۔ کیا تم ایک دفعہ ہمت نہیں کر سکتی اپنے لیے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ساتھ رہوں گی، بس خود کو اس غلامی کے سپرد نہ کرو جو کسی کشید کیے زہر سے کم نہیں۔ خود کو ایسے ضائع مت ہونے دو۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ مردار زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ تم آگے بڑھو اور چیر پھاڑ دو۔ ظلم کو نہیں بخشتے، وہ ظلم کو بخشتے ہیں جو ظالم کے برابر گردانے جاتے ہیں۔ کیا تم ظالم بننا چاہتی ہو؟ رخ نے اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑا تھا۔ رمشا کا تنفس اگلے ہی پل دھونکنے کی مانند چلنے لگا تھا۔ اس کے اندر چنگاری سی ابھری، مٹھیاں ضبط سے بھینچ گئی۔ وہ کیسے چھوڑ سکتی تھی اپنا حق مارا جانا؟ اسے ہر وہ رات یاد آنے لگی جو اس نے رو کر گزاری تھی۔ سب جیسے نگاہوں کے سامنے دھواں دھواں ہونے لگا۔ اس نے رخسار پر پھسلتے آنسو کو بے دردی سے رگڑا، پھر گلابی آنکھیں اٹھا کر رخ کو دیکھا۔ لالے نے اس کا عزم دیکھا تو پورے دل سے مسکرائی، پھر اسے گلے لگا لیا۔ وہ چھوٹی نازک سی تھی، بالکل رامین جیسی، اسے گلے لگایا جانا ہی چاہیے تھا۔ اگلے ہی پل اب ان کے آگے بڑھتے قدموں میں لڑکھڑاہٹ کی جگہ اعتماد نے لے لی تھی۔
ان کے چہروں سے عیاں تھا کہ وہ آج ایک گھونسے سے کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گی۔ ارسل ابھی ابھی آفس پہنچا تھا اور دیر ہو جانے کے باعث وہ خاصا پریشان بھی تھا۔ بابا سے عنقریب پڑنے والی جھاڑ کا سوچ کر ہی اسے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ شیر افغان سے اس کا سامنا اس آخری بات چیت کے بعد نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ ان کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتا تھا۔ اس نے لفٹ کا بٹن دبا کر اس کے کھلنے کا انتظار کیا اور پھر جیسے ہی اندر بڑھنے لگا تو ٹھہر سا گیا۔ اسے زرتاج سے ایک بار پھر سامنا ہو جانے کی امید نہیں تھی۔ یکدم ہی غصے کی تیز لہر نے اس کے وجود کا احاطہ کیا تھا۔ اس ایک لڑکی کی وجہ سے اس کی زندگی بے ہنگم ہو رہی تھی۔ زہر لگ رہی تھی وہ اسے اس وقت۔ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ قدم واپس پھیرے تو وہ جلدی سے نکل کر اس کے پیچھے بھاگی۔ اسے کوہنی سے تھام کر روکا بھی تھا۔ اس نے پوری قوت سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، پھر جمے دانتوں کے ساتھ گررایا۔ آپ ادھر کیا کر رہی ہیں زرتاج؟ کیا میں نے منع نہیں کر دیا تھا آپ کو کہ مجھے آپ میں کوئی دلچسپی نہیں؟ کیوں آپ مجھے زج کر رہی ہیں؟ بہت دنوں کا پلتا لاوا اگلے ہی لمحے اس کے اندر سے ابل پڑا تھا۔ زرتاج پہلے تو ذرا گڑبڑائی لیکن پھر اگلے ہی پل مسکرا دی۔ کندھے پر جھولتے پرس سے موبائل نکالا اور چند بٹن دبانے کے بعد تصاویر آگے پیچھے کرنے لگی۔ ایک تصویر پر رک کر اس نے محظوظ سا چہرہ اٹھایا تھا۔ بہت ناز ہے نا آپ کو اپنی بیوی پر، دیکھیں میں کیا لائی ہوں آپ کے لیے آج۔ اس نے اگلے ہی پل موبائل کی جگمگاتی اسکرین اس کی جانب پھیری تھی۔ ارسل نے ناسمجھی سے تصویر پر نگاہیں مرکوز کیں اور پھر اگلے ہی پل اس کی پیشانی پر جمع بل ڈھیلا پڑتا گیا۔ تصویر میں لالا رخ بے تکلفی سے ایک اونچے سے مرد کے گرد بازو حمائل کیے ہنس رہی تھی۔ ساتھ کھڑا مرد بھی اس کی کسی بات پر بھرپور سا کہکہا لگا رہا تھا۔ زرتاج اس کے تاثرات سے محظوظ ہوتی ہلکی سی آواز میں بولی، یہ محض ایک تصویر نہیں ارسل جی، ایسی سینکڑوں تصاویر ہیں میرے پاس۔ اگر آپ مزید اپنی بیوی کی پارسائی اور بہادری پر قصیدے پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو۔ لیکن اس کے الفاظ اگلے ہی پل لبوں پر ٹوٹ سے گئے تھے۔ ارسل کے عین پیچھے سے اسفندیار چلتا ہوا آ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ اس نے ارسل کو دیکھتے ہی دور سے آواز بھی دی تھی۔ وہ چونک کر پلٹا۔ زرتاج کی آنکھیں پھٹ کر باہر آنے لگیں۔ جلدی سے موبائل اپنی جانب پھیر کر تصویر میں موجود اس اونچے سے بندے کو دیکھا۔ یہ تو ہاں وہ تو اسفندیار تھا، جو کہ بڑے آرام سے مسکراہٹ لبوں پر سجائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ سرمئی نیک سویٹر پہنے جینس میں ملبوس وہ واقعی بہت خوبصورت اور قدرے مضبوط سے جسم کا بندہ لگتا تھا۔ وہ قریب چلا آیا تو ارسل نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اسفند فی الحال زرتاج کی جانب متوجہ تھا۔ محترمہ کیوں نہ بیٹھ کر بات کر لی جائے، کیونکہ مجھے بھی آپ کو آپ کے بھائی کی پارسائی اور پاکیزگی کی بہت سی تصاویر دکھانی ہیں۔ کیا آپ دیکھنا پسند کریں گی؟ مزے سے بھویں اچکا کر پوچھا زرتاج بے یقینی سے، کبھی ارسل کو تکتی تو کبھی ارسل سے 2 انچ لمبے اسفند کو۔ اسفند لالا آپ یہاں کیسے؟ ارسل کی حیرت اپنے عروج پر تھی۔ اسفند نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میری ایک عدد بہن کے شوہر ہو تم، اور بہن بھی وہ جو جیمز بانڈ کی شاگرد رہ چکی ہے۔ میں تمہارے اس مسئلے کو سلجھانے آیا ہوں۔ دیکھیں تو صحیح ان محترمہ کے پاس کتنے ہتھیار ہیں تمہیں زج کرنے کے۔ کیوں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ ایک ہی کہانی کے 2 رخ تھے وہ دونوں، ایک ہی کتاب کے 2 صفحے تھے، اسفند اور لالا رخ۔ وہ بھی لوگوں کو سر سے پکڑنے کی عادی تھی اور اسفند تو خیر سے اس کا استاد رہ چکا تھا۔ بھلا کیوں نہ اس جیسا ہوتا؟ زرتاج کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، وہ پوری ٹھنڈی ہو گئی تھی، ہاتھ لرز رہے تھے اور حلق میں بے ساختہ ہی کچھ اٹکا تو وہ کھانسی۔ اسے سوچنا چاہیے تھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ پنگا لے چکی تھی اور جس سے لے چکی تھی وہ یقیناً اسے بخشنے والی نہیں تھی۔ اسی پل آگے بڑھتی لالا رخ مسکرائی تھی، ایک تیر سے 2 شکار۔ اس نے ایک دن پہلے ہی اسفند کو سارا معاملہ سمجھا دیا تھا، کیونکہ وہ ارسل کی پریشانی سے پریشان ہو گئی تھی۔ وہ خود اس مسئلے سے نپٹ رہا تھا، لیکن وہ اس سب کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ اس نے شیر اور اس کے درمیان کھینچا کھینچا سا رویہ بھی محسوس کر لیا تھا، اور بچی تو وہ تھی نہیں کہ اس سب کے بعد کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکتی۔ اس نے اگلے ہی پل آفس کے دروازے کے پار رک کر دروازہ دھکیلا تھا، پھر سائم کو دیکھ کر مسکرائی۔ ایک آخری بار تو ابھی رہتا تھا۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ سائم جو گردن چکائے کسی فائل کی ورک گردانے میں مصروف تھا، یکدم چونکا۔ سر اٹھا کر دیکھنے پر اس کی آنکھیں اگلے ہی پل پھیل کر باہر آنے کو تھیں۔ وہ لالا رخ کے پیچھے سے سامنے نکل کر آتی رمشا کو دیکھتا اگلے ہی پل اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گود میں رکھے بہت سے پرچے پھسل کر زمین بوس ہو گئے۔
انگلی میں پھنسا قلم بھی اگلے ہی لمحے چھوٹ کر ٹیبل پر جا گرا تھا۔ اس کا ہونک چہرہ دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی اندر چلی آئی تھی۔ اس کے نشان زدہ چہرے پر محظوظ ہو کر نگاہیں جمائیں۔ اس کی مار کے نشان اب تک سائم کے چہرے پر ثبت تھے۔ زخم مندمل ہو چکے تھے لیکن نشانات کا موجود ہونا یقینی سی بات تھی۔ ہولا ہاتھ تھوڑی رکھا تھا رخ نے اس پر۔ پھر اس کے سامنے رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھی، گردن اٹھا کر مجسمے کی صورت ساکت ہوئے سائم کو دیکھا۔ وہ جسامت میں خاصا کمزور اور لبوترا سا تھا، مانو رخ کی نگاہوں سے ہی پگھلنے کی تیاری میں لگ رہا تھا وہ تو۔ کیسے ہو سائم؟ زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی تھی زخم صاف کرتے وقت؟ اس نے پلکیں جھپکا کر پوچھا تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے غصے میں بھناتا ہوش میں آیا تھا، پھر دانت کچکچا کر سامنے کرسی پر براجمان رخ کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھیں اگلے ہی پل تیش سے گلابی پڑنے لگی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ سب؟ اور آپ یہاں میرے آفس میں کیا کر رہی ہیں؟ گھر بھی گئی تھی تمہارے؟ پرسکون سے جوابی وار پر وہ بھگ سے اڑا تھا۔ کیا اس نے گھر والوں کو بتا دیا تھا اس کی حرکت کے بارے میں؟ اگر ایسا تھا تو اگلے کئی مہینوں تک اسے گھر میں رہنا نصیب نہیں ہونا تھا، کیونکہ اس کے باپ کا غصہ بھڑکتے الاؤ کی مانند تھا۔ اس کی پیشانی پر بے ساختہ ہی پسینہ پھوٹ نکلا تھا۔ میرے گھر جانے کی اجازت کس نے دی آپ کو؟ اور وہاں جا کر میرے متعلق کیا بکواس کی ہے آپ نے؟ مجھے ابھی آپ جانتی نہیں ہیں مس لالا رخ، زندگیاں تباہ کر دیتا ہوں میں۔ رخ نے ابرو اٹھایا تھا، پھر گردن ذرا ایک جانب کو ڈھلکا کر بڑے انداز سے سائم کی بگڑتی صورت دیکھی۔ ابھی تم مجھے نہیں جانتے ہو سائم، اسی لیے بچے ضد نہیں کرتے اور اپنے کیے غلط کام پر تو کبھی بھی نہیں اکڑتے۔ تم ابھی اور اسی وقت رمشا سے معافی مانگ رہے ہو۔ اس کی بات سن کر دروازے میں کھڑی رمشا نے ہاتھ باندھ کر مضبوط تاثرات کے ساتھ سائم کو دیکھا تھا۔ دل اب بھی اندر کہیں خوف سے لرز رہا تھا اور سانسیں بے ترتیب تھیں، لیکن اس نے بھی فیصلہ کر لیا تھا۔ ایسے تھا تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اچھا، اوہ واؤ! وہ ہنسا تھا خود کو ہلکا پھلکا ظاہر کرنے کے لیے، لیکن پریشانی سے اس کے تنے جبڑے اوپر کی جانب بھینچے تھے اور ہتھیلیاں پسیج گئی تھیں۔ رخ نے بغور اسے دیکھا تھا، پھر گہرا سانس لے کر سیدھی ہو بیٹھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی اس جھوٹی دھمکی پر ڈر جاؤں گا؟ تم ڈر گئے ہو سائم، ہولے سے بول کر رخ نے مزے سے اس کی غلط فہمی دور کی تھی۔ وہ دانت جما کر سامنے رکھے ٹیبل پر ہاتھ مارتا جھکا۔ لالے نے محض ایک ابرو اٹھا کر اس کا تمتماتا چہرہ دیکھا تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا اور معافی تو میں ہرگز بھی نہیں مانگوں گا، اور وہ بھی اس سے، اس کچرے کے ڈھیر سے۔ استہزائیہ ہنس کر رمشا کی جانب انگلی سے اشارہ کیا اور پھر چہرہ جھکا کر ہنسنے لگا۔ رمشا نے کھینچ کر سانس لیا تھا، اس کی آنکھیں اس قدر ضبط پر اب بھیگنے لگی تھیں، اس کے سینے میں تکلیف سی ابھرنے لگی تھی۔ تو تم معافی نہیں مانگو گے؟ لالا رخ نے اسے ایسے دیکھا جیسے آخری بار اس کی رائے جاننا چاہ رہی ہو۔ وہ اب کی قدرے سنبھلا ہوا لگ رہا تھا، پھر بالوں میں ہاتھ چلا کر اسے مسکراتی نگاہوں سے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اس دن تو میں اکیلا تھا جب ہی کچھ نہیں کر پایا تھا آپ کے سامنے، لیکن آج میرے ساتھ پورا آفس ہوگا۔ میرے سیکیورٹی گارڈز باہر ہی موجود ہیں مس لالا رخ، آپ آج مجھے ہراساں نہیں کر سکتی۔ اور کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میں نے رمشا کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کی آنکھوں میں فاتحانہ سی چمک تھی۔ لالا رخ نے لمحے بھر کو اسے افسوس سے دیکھا تھا، پھر کندھے اچکائے۔ میرے پاس ثبوت ہے، لیکن یہ بات لالا رخ نے مکمل نہیں کی تھی، یہ تو اس کے پیچھے مٹھیاں بھیج کر کھڑی رمشا نے مکمل کی تھی۔ لالا رخ نے چونک کر اپنے پیچھے دیکھا اور ٹھٹکا تو بری طرح سائم بھی تھا۔ رمشا اب کے مزید 2 قدم آگے چلی آئی تھی، پھر لرزتے ہاتھوں سے موبائل نکال کر ایک ویڈیو پلے کی۔ ویڈیو کی آواز سن کر جہاں سائم اپنی جگہ جم سا گیا تھا، وہیں رخ نے حیرت سے رمشا کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے موبائل کی چمکتی سکرین سائم کے سامنے کی تو وہ بھونچ کر رہ گیا۔ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ وہ اسے کس طرح سے زدو کو کرتا ہوا دیوار سے لگا کر دھمکا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی لیکن وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ ویڈیو کے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ سائم کا چہرہ سفید پڑتا گیا، یوں گویا مردہ ہو گیا ہو۔ رمشا نے انہی لرزتے ہاتھوں سے موبائل اپنی جانب پھیرا اور پھر آگے بڑھ کر ایک زوردار چانٹا اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ شاید اس کے ایسے رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے ہونک ہو کر رخسار پر ہاتھ جمائے وہ رمشا کو ہی تک رہا تھا۔ اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس لڑکی نے کیا تھا۔ لالا رخ اس سارے عرصے میں پہلی دفعہ دل سے مسکرائی تھی۔ گھٹیا انسان، میری خالہ کے بیٹے ہو تم، میرے لیے بھائی کی جگہ پر ہو، اور تم نے میرے ساتھ ایسے…
रिमशा की आंखों से बेख्तियार ही आंसू फिसले थे। उसका जिस्म जलजलों की जद में था और निगाहें लबालब आंसुओं से भर गई थीं। उसे अपनी नस्वानियत पर हुआ कारीवार जैसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन साइम अगले ही पल जंगलियों की तरह घूमकर उसके सामने आया था। वो डरकर पीछे हटी। उसने जैसे ही उसके हाथ से मोबाइल छीनना चाहा तो रुख ने उसे गिरेबान से पकड़कर पीछे की जानिब घसीटा। फिर उसे देखकर मुस्कुराई। इसके लिए सॉरी। अगले ही पल उल्टे हाथ का एक जन्नाटेदार चांटा हसान के पहले से सुर्ख हुए रुखसार पर पड़ा तो वो रिमशा के कदमों में जा गिरा। साथ साथ वो शायद रो भी रहा था। रिमशा बेसाख्ता ही 2 कदम पीछे हटी थी। माफी नहीं मांगोगे तुम? रुख ने अगले ही पल कहकर उसे एक बार फिर सीधा किया था। वह बुरी तरह हाँप रहा था, सुर्ख चेहरा और पसीने पसीने होता जिस्म। रुख ने उसके घुटने पर अपनी हील मारी तो वो पीछे की जानिब बिलबिलाता हुआ गिरा। वह अब उसके सामने पंजों के बल बैठ रही थी। फिर मुस्कुराई। क्या आग जैसी बर्फ मुस्कुराहट थी, खौफजदा कर देने वाली, जालिम और काटदार। माफी मांगोगे या इरादा बदल लिया तुमने? मैं भी अपने सिक्योरिटी गा। लेकिन रुख ने उसे मौका नहीं दिया। अगले ही पल वो उसे गिरेबान से पकड़कर एक बार फिर से खड़ा कर रही थी। फिर रिमशा की जानिब पलट कर देखा और नरमी से मुस्कुराई। कौन है कचरे का ढेर? उसकी जानिब से एक जानदार घुसा सीधा जबड़े पर आकर लगा था। वो पीछे रखे टेबल पर गिरा तो बेशतर चीजें बिखर कर जमीन बोस हो गईं। उसके नफीस से ऑफिस की हालत देखने लायक थी उस समय। फैले हुए कागजात, आगे पीछे रखी कुर्सियां, बिखरे बालों और ताजा जख्मों के निशान लेते मेज पर गिरा वो। माफी मांगोगे या? लेकिन उसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि वह जल्दी से घुटनों के बल बैठा, कांपते हाथ रिमशा के सामने जोड़ दिए। टूटे दांतों और खून रिश्ते होंठों के साथ माफी मांगने लगा। रुख ने गर्दन कसरती अंदाज में दाएं बाएं फेरी थी, फिर हाथ झाड़कर गहरा सांस लिया। इतना काफी है रिमशा? एक बार रुककर पूछा। रिमशा ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए उसे देखा था, फिर जल्दी से सरस बात में हिलाया। बहुत है भाभी, बस अब चलें यहाँ से प्लीज, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। उसके कहने पर वो एक कहर आलूद निगाह साइम पर डालकर रिमशा की जाने मुड़ी थी, फिर उसे हाथ से थामकर ऑफिस का दरवाजा खोलती बाहर निकल आई। साथ ही साथ हाथ में थामा स्याह चश्मा भी आंखों पर जमाया था। लोग मुड़ मुड़कर उस दराज कद खूबसूरत सी लड़की को देखने लगे थे। वो किसी भी निगाह को खातिर में लाए बगैर बेनियाजी से कदम उठाती आगे ही आगे बढ़ती रही। और आज शायद वो उन लड़कियों की शुक्रगुजार भी थी, इन्हीं लड़कियों की जिन्होंने उसे उस दिन मैदान में गिराकर मारा था। तभी तो वो वक्त था कि फिर उसने हर उस हाथ को रोकना सीख लिया जो उसकी जानिब किसी भी गलत इरादे से बढ़ा हो। उसने ये सीख लिया था। एक दफा जब उसने भी दहाड़ कर वार किया तो कभी कोई हक तलफी के नापाक कज़ाइम लिए उसकी जानिब ना बढ़ सका। वो आज खुद पर फख्र करती थी। उसका फख्र करना बनता था क्योंकि वो मजबूत थी। रिमशा ने शुक्रगुजार सी आंखें रुख की जानिब फेरी। उसका दिल लाला रुख के लिए इज्जत से भरने लगा। अच्छा, तो लोग ऐसे भी हुआ करते हैं। भाभियां इस कदर मेहरबान और मजबूत भी हुआ करती हैं। उसने तो कहानियों में पढ़ रखा था कि भाभियां बहुत चंडाल और खराट सी फितरत की मालिक कोई मखलूक होती हैं, लेकिन ये क्या, उसकी भाभी तो ऐसे किसी भी किरदार पर पूरा नहीं उतरती थी। उसकी भाभी तो इज्जत करती थी, इज्जत करवाना जानती थी। उसकी भाभी गैरतमंद थी, वो गैरत के लिए अपना सर तक कटवा सकती थी। उसकी भाभी तो अजीम औरत थी। उसने हमेशा जुल्म के खिलाफ अज़म से बोलना सीखा था। उसने डर कर छुपना नहीं सीखा था। वो उससे मुतासिर हुई थी। वो रुख की दिल फरेब और धूप छांव सी शख्सियत के लिए पिघलने लगी थी। उसके गले में एकदम आंसुओं का गोला अटका तो उसने चेहरा झुका लिया। आंसू टप टप उसके कदमों में गिरने लगे थे, लेकिन ये वो पहले आंसू थे कि जिन्हें वो खुद साफ करना चाहती थी, अकेले तन तन्हा। क्योंकि जो अपने आंसू खुद साफ करते हैं वो पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। वो भी मजबूत बनना चाहती थी, ज्यादा नहीं तो कम से कम अपने आंसू पहुंचने वाली ही सही। दूसरी जानिब पिघलती धूप के अक्स में वो तीनों भी एक दूसरे के मुकाबिल विराजमान थे। असफंद और अरसल एक जानिब, जबकि जरताज सफेद पड़ता चेहरा लिए उनके मुखालिफ। कि जिसकी तस्वीर दिखाकर आप अरसल को उसकी बीवी से बदगुमान करना चाहती हैं ना मोहतरमा, वो मेरी बहन है, लाला रुख। ये बात असफंद ने ही शुरू की थी। अरसल तो सुकड़े अबरू लिए बहुत संजीदा सा बैठा था। कुछ था जो उसे बहुत बुरा लगा था। जरताज ने जल्दी से अपने हाथ आपस में रगड़े थे, फिर तेजी से पलकें चिपकाने लगी। वो उसने मुझे किसी पर इल्जाम लगाने से कबल अगर आप थोड़ी बहुत तहकीक कर लिया करें तो कुछ कबाहत नहीं। बस इंसान ऐन वक्त पर जलील होने से बच जाता है।
خیر یہ جو بھائی ہے آپ کا، کیا اس کے کرتوت جانتی ہیں آپ؟ یا ان کارناموں سے یکسر بے خبر کسی اور کی ذات پر کیچڑ اچھالنے میں ہی وقت صرف ہوتا رہا ہے آپ کا؟ وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، پیچھے ہو کر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ٹھنڈے انداز میں بھگو بھگو کر مار رہا تھا۔ ارسل نے بھی اب کے انہی سنجیدہ نگاہوں سے سرتاج کو دیکھا تھا۔ میرے بھائی نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، وہ تو ارسل مجھے بہکا رہے تھے کافی عرصے سے۔ زبان سنبھال کر بات کرو تم سرتاج، میں نے کبھی تم سے کوئی غیر ضروری تو کیا ضروری بات بھی نہیں کی، اور تم یہ سب۔ اسفند نے تیش سے ابل کر بولتے ارسل کو ہاتھ کے اشارے سے تھمنے کو کہا تھا۔ وہ اگلے ہی پل چپ سا ہو گیا، اسے اپنا آپ بہت بے وقوف اور چھوٹا لگ رہا تھا۔ اپنے معاملے میں کسی اور کا بولنا اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ اس نے تنفر سے رخ ہی پھیر لیا تھا۔ میں اور آپ ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ سب سچ نہیں۔ آپ بلا وجہ کسی بھی شخص پر منہ اٹھا کر الزام نہیں لگا سکتی، اور اگر آپ الزام لگا بھی رہی ہیں تو کیا کوئی جاندار ثبوت رکھتی ہیں آپ اپنے اس الزام کا؟ وہ بہت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ زرتاج سے سانس لینا مشکل ہونے لگا۔ وہ پھر ذرا سنبھل کر بیٹھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، مجھے سب کے سامنے جھٹک کر پھر تنہائی میں مجھے ورگلاتے ہیں۔ مجھے بس اپنا حق واپس چاہیے تھا۔ میں ہر روز ان کے آفس صرف اسی لیے چلی آتی ہوں تاکہ ان سے اپنے دکھے دل کا بدلہ لے سکوں۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہ لڑکی جہاں ارسل کو آخری حد تک زچ کر رہی تھی، وہی اسفند کو سخت مایوس بھی۔ بہت گھیسا پٹا تھا یہ والا، کچھ اور آزمائیں بی بی، میرے خیال سے آپ اس سے بھی زیادہ جاندار وجہ گھڑ سکتی تھیں۔ پھر اتنے روایتی طریقے پر انحصار کرنے کی وجہ؟ ابرو اٹھا کر حیرت سے پوچھا۔ ارسل تو اسے لب بھینچے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا، البتہ وہ اسفند کے جواب پر گڑبڑا کر پہلو بدل رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ثبوت؟ اب آپ ایک محروم اور کمزور لڑکی سے ثبوت مانگیں گے؟ وہ ایک بار پھر سے پلکوں سے آنسو صاف کرتی کہہ رہی تھی۔ اس کی دل گرفتگی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اسفند نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، اب کہ اس کی آنکھیں سخت تھیں۔ نہ تو آپ محروم ہیں اور نہ ہی کمزور، آپ ایک انتہائی شاطر اور ڈپلومیٹک لڑکی ہیں۔ آپ کا یہ پہناوا بھی کسی عام سے بازار کا حصہ نہیں لگتا۔ بالوں کی ہوئی تازہ کٹنگ کو تو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور جو یہ برانڈڈ میک اپ سے آپ نے اپنا چہرہ چھپا رکھا ہے، یہ سب آپ کے محروم اور کمزور ہونے کے لیے ہرگز بھی مناسب نہیں۔ کم از کم کور سٹوری پر تو توجہ دیں آپ۔ وہ اگلے ہی پل ہتک سے سرخ ہوتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر دانت پیس کر اسفند کی جانب دیکھا۔ میں سچ بول رہی ہوں اور میں ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ بالکل، اسفند نے سر ہلایا تھا، لیکن جو ثابت ہو چکا پہلے آپ اس پر تو غور فرمائیں۔ شاید جو غیر ثابت شدہ ہے پھر وہ بھونڈا نظر آنے لگے۔ اس نے موبائل نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر یکدم ہی زرتاج کا موبائل پیغام کی آواز سے بج اٹھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کے موبائل کی جانب اشارہ کیا تھا۔ زرتاج نے ناسمجھی سے موبائل نگاہوں کے سامنے کیا تھا۔ وہاں ایک انجان نمبر سے چند ویڈیوز اسے واٹس ایپ کی گئی تھیں۔ اگلے ہی پل اس نے ویڈیوز اور تصاویر کو کھول کر دیکھا تو سر سے پیر تک جسم پسینے میں نہا سا گیا۔ اسفند محظوظ ہوا اس کا سفید سے سیاہ پڑتا چہرہ دیکھ کر، پھر ٹیبل پر جا کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ چونک کر خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا آپ کو اب بھی کچھ ثابت کرنا ہے بی بی؟ لیکن وہ وہاں رکی ہی نہیں، تیزی سے پیشانی کا پسینہ رگڑتی باہر کی جانب بھاگی۔ ارسل اور اسفند دونوں اسے گردن موڑے دیکھ رہے تھے۔ پھر جب وہ کیفے کا دروازہ دھکیلتی باہر کی جانب بڑھ گئی تو اسفند اس کی جانب پلٹا۔ وہ یکلخت ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کے کان جانے کیوں سرخ ہو رہے تھے۔ اگر کوئی بات پریشان کر رہی تھی تو مجھ سے کہنا تھا نا ارسل، اسفند نے بیٹھے بیٹھے ہی کہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں تھی لالا، یہ میری زندگی ہے اور میں اسے خود ہینڈل کر سکتا ہوں۔ اس کی بات پر مسکراتا ہوا اسفند اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے دبایا۔ وہ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ تم بہت بہادر اور غیرت مند ہو ارسل، لالا رخ نے مجھے کل رات ہی تمہارے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا۔ ارسل ٹھٹکا تھا، لیکن اسفند نے اس کا ٹھٹکنا محسوس نہ کیا، ویسے ہی بولتا رہا۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم ایک مضبوط اور اپنے مسائل حل کرنے والے جرأت مند مرد ہو۔ سچ پوچھو تو رات سے مجھے تم پر بہت فخر ہو رہا ہے۔ تم میری بہن کے شوہر ہو، اسے خوش رکھ رہے ہو، اس جیسی سرپھری کے ساتھ اتنے تحمل سے رہ رہے ہو۔ میں حقیقتاً شکر گزار ہوں تمہارا۔
بس وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم کچھ مسائل میں الجھے ہو، اسی لیے اس مسئلے کو وقت نہیں دے پا رہے۔ بس پھر اس کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں گئی اور میں سب کچھ طے کر کے یہاں چلا آیا۔ وہ نرم گرم سی مسکراہٹ کے ساتھ اب کے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارسل کی آنکھیں پھیلیں، تیش کی جگہ تعجب نے لے لی۔ یہ سب اس نے کہا آپ سے، میرے بارے میں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسفند اس کی معصومیت پر ہنس پڑا، پھر سر اس بات میں ہلاتا اس کا کندھا تھپک کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ خالی خالی سا اس پگھلتی دھوپ کے عکس میں کھڑا رہ گیا۔ لالا رخ نے اس کی کمزوریوں کا اشتہار نہیں لگایا تھا۔ اس نے کسی کے سامنے بھی ارسل کو ہلکا نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے تو وہ سر دونوں ہاتھوں میں گراتا وہیں کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ آخر یہ لالا رخ اس قدر بے یقین کیسے کر دیا کرتی تھی؟ اسے لگتا تھا کہ وہ اب اس کی کسی بھی حرکت پر حیران نہیں ہوگا، لیکن اگلے ہی پل وہ اسے پہلے سے بھی زیادہ متعجب کر دیتی تھی۔ اسی لمحے اس کے دل پر پہلی ضرب پڑی تھی، دوسری محبت کی پہلی ضرب، جاندار اور اٹل سی ضرب۔